ناولز فار ایور میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہوں گے یقیناً. اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. اور میرے فنکشنز کچھ چل رہے تھے یونیورسٹی میں، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو ناولز نہیں دے پا رہی ہوں. آئی ایم سوری. اور میرا کل بھی ایک اینول ڈنر کہہ لو، لنچ کہہ لو، یا جو مرضی کہہ لو، وہ ہمارا ہونا ہے. اور اس کے بعد ایک ہفتہ ہوگا آلموسٹ میرے پاس، اس میں اسائنمنٹس ہوں گی، پریکٹیکل کاپیز لکھنی ہے مجھے. اور اس کے بعد ہمارے ایگزامس سٹارٹ ہو جائیں گے، فائنل ایگزامس. تو یہ کچھ ڈیز ہے میرے پاس جو میں اپنے فرینڈز اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اسپینڈ کر سکتی ہوں. اس کے بعد مجھے کبھی زندگی میں ٹائم نہیں ملے گا. تو میری پوری کوشش ہے کہ میں جتنا اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتی ہوں اتنا کروں، جتنا اس وقت کو اچھے سے یوٹیلائز کر سکتی ہوں اس کو کروں. اور 4 سال ہم نے ایک ساتھ گزارے ہیں پوری کلاس نے. تو اب جیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے، ہم سب لوگ الگ ہو جائیں گے. تو مشکل ہوتا ہے کسی بھی جرنی کو ختم کرنا، اختتام کرنا. اور اسی طرح بی ایڈ کا بھی ہے ہمارا. بے شک ہمارا 1.5 سال تھا، لیکن میں نے بہت انجوائے کیا. اور وہاں پر ہماری بہت زیادہ اچھی بانڈنگ تھی. بی ایس کی بنسبت زیادہ بانڈنگ وہاں پر اچھی تھی، کیونکہ ہم نے 2 دن ہونا ہوتا تھا. سارا دن ہم وہاں پر رہتے تھے، بسز پر جانا آنا. اور بہت اچھی جرنی رہی میری. تو میں نے تو فل انجوائے کیا. اور ابھی کچھ ہی دن ہیں، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اچھے سے ٹائم اسپینڈ کر لوں. اسی لیے میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈز نہیں دے پا رہی ہوں. اور آپ لوگ جانتے ہو کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ گیپ نہیں دیتی. جتنے میں نے آپ لوگوں کو ابھی تک ناول سنا دیے ہیں، کسی نے اتنے کم عرصے میں نہیں سنائے ہوں گے. کیونکہ اگر میں کوئی کام کرتی ہوں نا، تو میں اس پر اپنا 100% دیتی ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اگر میں آپ لوگوں کو ناولز پڑھ کر سنا رہی ہوں، تو پھر میری 100% کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ناولز پرووائڈ کروں، زیادہ سے زیادہ مٹیریل دوں. ٹھیک ہے؟ اور اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں ڈگری کا، یا میری کوئی پریزنٹیشن، کوئی اسائنمنٹ، کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے، تو میری وہاں پر بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا 100% وہاں پر دوں، تاکہ مجھے بعد میں ریگریٹ نہ ہو. اور یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس اگر اچھا ٹائم میں اسپینڈ کر سکتی ہوں، تو میں اس کو بھی اچھے سے اسپینڈ کروں، نہ کہ یہ ادھر ادھر ٹائم ضائع کروں. تو میں بہت کم فضول میں اپنا وقت ضائع کرتی ہوں. زیادہ تر میں اس کو اچھے وقت میں ہی یوٹیلائز کرتی ہوں. تو یہ تھا سارا انٹرو جو کہ بتانا ضروری تھا تسلی کے لیے. ویسے تو میں اگر نہ بھی بتاؤں تو ایسا سچ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے. آپ جن سے پیار کرتے ہو، جن سے کنسرن کرتے ہو، ان کو صفائیاں اور ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے. ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی ہم کہاں کہاں مصروف تھے. تو آپ سب لوگوں سے میں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. تو مجھے ہوتا ہے فیل کہ اگر میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں. ویسے ادروائز کوئی مجھے فورس نہیں کر سکتا. میں اگر نہ بھی بتانا چاہو تو کوئی ایسا سچ نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے گا کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں. ایسا نہیں ہے، لیکن میں اپنی خوشی سے بتاتی ہوں. بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، مجھے اسی لیے میں یہ بھی بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹو دا پوائنٹ آئیں، بتائیں اور کریں. یہ میرا طریقہ کار نہیں ہے. میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہوں. میں ہر طرح کے لوگوں وہ جیسے ہر کوئی کرتا ہے، میں ویسے نہیں کرتی. میں تھوڑا ڈیفرنٹ کام کرتی ہوں. تو خیر، آئیے اب اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اور پلیز تھوڑا پارٹ میں آپ لوگوں کو دوں گی. آپ لوگ پلیز کچھ دنوں کے لیے مینیج کر لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ہم نے تو ساتھ ہی ہونا ہے بھائی، ہم نے تو بچھڑنا ہے نہیں. تو آپ لوگوں کا اور میرا ساتھ تو انشاءاللہ پرماننٹ ہے. تو باقی جن لوگوں کے ساتھ میرا تھوڑا سا ٹائم اچھا اسپینڈ ہو سکتا ہے، تو میں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کروں گی. تو یہ ایک میرا پرسنل ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں مجھے تھوڑا آرام کرنا ہوتا ہے، ریسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے. سو میں نے آج آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالا ہے. تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو. آئی تھنک سو یہ 10ویں یا 11ویں ایپیسوڈ ہوگی. 10ویں میں بھی ہو، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے.
اور میرا ارادہ بھی نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ ایگزیکٹ ایپیسوڈ ہے کیا. تو اوپر نمبرنگ دی ہوئی ہوگی، آپ لوگوں کو شو ہو جائے گا کہ اگر 10ویں ہے 11ویں ہے تو پتہ چل جائے گا آپ کو. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو. کنول سسٹرز اور جونیئر ڈاکٹرز کے ہمراہ مین وارڈ کا راؤنڈ لے کر وارڈ سے باہر نکلی تو پرائیویٹ رومز کی سمت سے آتی بدحواس سی نرس کو دیکھ کر وہیں رک گئی. ڈاکٹر، وہ روم 13 کا مریض بہت ضدی ہے، وہ ضد کر رہا بھی گھر جائے گا، مگر اس کا زخم ابھی بالکل بھی نارمل نہیں ہے. نرس بات مکمل کرتے ہوئے اس تک پہنچ کر بولی. کنول بھی تیزی سے اس کے ساتھ روم 13 کی جانب بڑھ گئے اور اس کے پیچھے وہ تمام بھی روم 13 میں پہنچ کر اسے اپنی بصارت پر دھوکا ہوا. سامنے بیڈ پر بیٹھا پٹیوں میں جکڑا شخص اسے لمحے بھر کو سکتے میں مبتلا کر گیا. انور جو غصے میں بیٹھا دروازے کی سمت ہی دیکھ رہا تھا، اچانک بھولی بصری کہانی کو دیکھ کر عجیب کیفیت میں گم ہو گیا تھا. ڈاکٹر کو بلا لائی ہوں، آپ ان سے اجازت لے کر گھر چلے جائیے. نرس کی طنزیہ آواز دونوں کو حواسوں میں لائی تھی. کنول خفیف سی ہو کر آگے بڑھ گئی. اس نے بھی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا. کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے قریب آ کر مسکرا کر بولی. میں گھر جانا چاہتا ہوں. اس کی آواز کا کمال تھا یا چہرے کا سحر کہ اس کا لہجہ نرم ہو گیا. ابھی تو آپ گھر نہیں جا سکتے کیونکہ زخم آپ کے نارمل نہیں ہوئے ہیں، پھر آپ رات ہی یہاں ایڈمٹ ہوئے ہیں. کنول نرس کے ہاتھ سے اس کی میڈیکل فائل اسٹڈی کرتے ہوئے بولی. رات کو ڈیوٹی پر کون سے ڈاکٹر تھے؟ وہ نرس سے مخاطب ہوئی. ڈاکٹر سرفراز میڈم، ایمرجنسی میں انہی کی ڈیوٹی ہے آج کل، نرس نے جواب دیا. انور صاحب، آپ کو کم از کم 1 ہفتے یہاں رہنا ہے، آپ فون کے ذریعے اپنے گھر والوں کو مطلع کر سکتے ہیں. کنول فائل نرس کو دیتے ہوئے سنجیدگی سے بولی. بی بی صاحبہ، طوبہ بی بی آپ سے ملنے آئی ہے. نوری دروازہ نوک کر کے اندر آ کر بولی. کیوں آئی ہے وہ؟ طوبہ کا نام گویا پٹرول میں آگ کی طرح بھڑک کر اس کے وجود میں سرایت کر گیا. وہ ہاتھ میں پکڑا برش ہذیانی انداز میں قالین پر پھینک کر چیخی. مجھے معلوم نہیں جی. نوری قدرے سہم گئی تھی. منع کر دوں جی کہ آپ ان سے نہیں ملیں گی؟ ارے کیوں بھائی، میں نے کیا جرم کر لیا ایسا؟ طوبہ جو اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولی. نوری خاموشی سے کمرے سے چلی گئی. میں تمہاری ایک لمحے کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی، پلیز آؤٹ مائی روم. طوبہ کی صورت پر نگاہ پڑتے ہی اسے 1 ہفتے قبل ہونے والا انکشاف اسامہ ملک کی جرأت و بے باکیہ اثر نو یاد آنے لگی. 1 ہفتے میں اس نے بڑی جدوجہد کے بعد ان ہر وقت چھائے رہنے والے اذیت ناک احساسات سے کسی حد تک چھٹکارا پایا تھا. اب طوبہ کو سامنے دیکھ کر سب کچھ تازہ ہو گیا تھا. کیا ہو گیا لائبہ، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ مسکراہٹ بھول کر بوکھلا کر بولی. تماشا دیکھنے آئی ہو تم میرا؟ تم جیسی ضمیر فروش دوست پر میں لاکھ بار لعنت بھیجتی ہوں. نہیں ہے ضرورت مجھے تم جیسی خود غرض و مفاد پرست دوست کی. وہ لائبہ نہیں، کوئی آتش فشاں ہی کا روپ تھا، جلا دینے، برباد کر دینے اور بھسم کر دینے والا. اس کے انگ انگ سے شرارے پھوٹ رہے تھے. گھنے سلکی بلیک بال آدھے شانے پر آدھے کمر پر بکھرے ہوئے تھے. حسین چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں ایسی وحشت ناکیاں اور بدگمانیاں ڈیرا جمائے ہوئے تھی کہ طوبہ کو وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں ذرا بھی محسوس نہیں ہوئی. لائبہ میری جان، پلیز مجھے میرا قصور تو بتاؤ، کیا کیا ہے میں نے؟ کیوں تم مجھ سے اس قدر؟ مت لو اپنی زبان سے میرا نام. چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی. وہ ہذیانی انداز میں چیخی. تم نے میرے اعتماد کا، میرے اعتبار کا قتل کیا ہے. میں نے تمہیں بہن سمجھا تھا، مگر تم نے سب کچھ ختم کر دیا. وہ آنسوؤں کے درمیان ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی. مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا کیا ہے میں نے؟ پلیز لائبہ. اس کا بکھرا ہوا حلیہ، درد میں ڈوبا لہجہ، بہتے ہوئے آنسو طوبہ کو پریشان کر کے بھرائے ہوئے لہجے میں وہ اس کی طرف بڑھی تھی، مگر لائبہ اس کے ہاتھ چٹک کر غصے میں باتھ روم میں لاک ہو گئی اور کافی انتظار کے بعد بھی وہ باہر نہیں آئی. تو وہ شکستہ قدموں سے اس کے کمرے سے نکل آئی. آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے. اندر سے باہر پورچ تک کسی ملازم سے اس کا سامنا نہیں ہوا. وہ شکر کرتی کار میں بیٹھ گئی کہ اپنے آنسو وہ کس طرح ان سے پوشیدہ رکھتی. گیٹ پر موجود چوکی دار نے اس کی کار کے لیے مین گیٹ کھول دیا اور وہ کار ہوا کی سپیڈ پر دوڑاتی ہوئی گھر آ گئی.
कारपोर्ट टेकों में खड़ी करके वो अपने कमरे में आकर बेड पर औंधी लेट कर बाआवाज़ शिद्दत से रो दी। लाहिबा का अंदाज लहजा नाकाबिले बर्दाश्त तो नाकाबिले यकीन हद तक तकलीफ देह और तजही कमेज़ था। वो रो रही थी और सोच रही थी लाहिबा किस गलत फहमी का शिकार हुई और कब हुई। उससे उसकी मुलाकात हुए अरसा हो गया था। आज उसका दिल शिद्दत से उससे मिलने को चाहा था। वो चली गई थी उससे मिलने, और फिर जिस अंदाज में वो उससे मिली उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि लाहिबा उससे इस अंदाज में भी मिल सकती है। वो खलूस व मुरव्वत की मिट्टी से बनी लड़की जिसने कभी अपनी उदास आंखों का राज नहीं बताया था, अपनी तन्हा अपनी ज़ात और चेहरे पर संजीदगी की सूरत में छाए दुख कभी शेयर नहीं किए थे। वो हमेशा अपने दुख भुलाए दूसरों की खुशी में खुश होने वाली लाहिबा सबक नदी की तरह बहता नरमो शेरे लहजा आज अलाव की मानी दहक रहा था। ऐसा क्यों हुआ था? ये अजियत अमेज़ सवाल उसे और बेकल कर रहा था। कुछ देर बाद खूब रोकर उसके दिल का गुबार निकल गया तो वो मुंह हाथ धोकर बाहर आ गई ताकि खानसमा से कहकर शाम की चाय और लवाजमात तैयार करवा सके। शाहरुख के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा था। वो खानसमा को ऑर्डर देकर बाहर आई तो शाहरुख वक्त से कुछ पहले ही आ गया था और उसके साथ उसामा मलिक को देखकर वो खुशगवार हालत में मुब्तला हो गई। लगता है आज बादल खूब टूट कर बरसा है, जब ही हर तरफ सैलाब आ गया है। मैं और उसामा दोनों तैरकर घर तक पहुँचे मगर मतला अभी तक कब्र आलूद है। बादल तैयार खड़े हैं, कभी भी बरस सकते हैं। शाहरुख उससे शिद्दत गिरिया से सुर्ख चेहरे और रोई रोई आंखों में झांकते हुए अपने स्टाइल में बोला, खबीस रूह हो तुम, हर वक्त तुम्हें मजाक सूझता है, कभी संजीदा भी हो जाया करो। उसामा भाई आप कैसे रास्ता भूल गए यहाँ का? पिछले हफ्ते ही तो आया था मैं यहाँ, मगर तुम आंटी के साथ किसी गैदरिंग में गई हुई थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, शाहरुख ने नहीं बताया तुम्हें? तुम हमसे मिलने नहीं बल्कि तस्वीरें देखने आए थे डैडी की मैरिज बर्थडे की। बकवास मत करो, तुमने खुद ही एल्बम मुझे दिया था ताकि तुम्हारे चाय बनाने तक मैं बोर ना हूँ। सामा उसे घूरते हुए बोला, आप लिविंग रूम में चलिए, ये तो है ही चीटर। तूबा ने उसका साथ दिया। तुम चलो मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। शाहरुख अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए उसामा से मुखातिब हुआ। तूबा भी खानसमा को जल्दी चाय लाने का कहकर उसामा के साथ लिविंग रूम में आ गई। अंकल आंटी कब तक लौटेंगे इस्लामाबाद से? वो सोफे पर बैठते हुए बोला, शायद 1 हफ्ता लग जाएगा। दरअसल पापा अब मुस्तकिल वहीं रिहाइश का बंदोबस्त कर रहे हैं। मम्मी को सांस की शिकायत अक्सर रहने लगी और वहाँ के पुरफ़िज़ा माहौल में ये तकलीफ़ कुछ कम हो जाती है। हाँ, अंकल का फ़ैसला दुरुस्त है। इस्लामाबाद ज़ाती तौर पर मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सरसब्ज़ो शादाब फ़िज़ा बहुत सेहतमंद है। तुम रोई हो? वो अचानक ही बोला। अंकल आंटी याद आ रहे हैं। उसके गुदाज़ो शफ़क़त अमेज़ नरम लहजे का असर था कि वो जो शिकस्ता दिल रही है ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। बेख्तियार उमड़ने वाले आंसू न रोक सकी। रो नहीं, मेरे साथ घर चलो। मम्मी और अम्मा जान के पास रहोगी तो तन्हाई महसूस नहीं करोगी, और घर में ताई और उनकी मुकम्मल फैमिली है, तुम्हें बोर कोई नहीं होने देगा। वो उसके झुके हुए सर पर अपने मखसूस पुरशफ़क़त और पुरखलूस लहजे में हाथ रखकर बिल्कुल बच्चों के अंदाज में बहलाते हुए बोला। जहनी के बाद ये दूसरी लड़की थी जो उसे सगी बहनों की तरह प्यारी और अजीज़ थी। ये बात नहीं है उसामा भाई, वो बरसते आंसुओं के दरमियान बोली। फिर क्या बात है? वो लाइबा को न जाने क्या हो गया है। मैं उससे मिलने गई थी मगर उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। और फिर उसके बेहद इस्तफार पर उसके और लाइबा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहरा दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसे अचानक क्या हो गया है। तुमने खामखा अपने इतने कीमती आंसू ज़ाया किए। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैंने आपको बताया है इसलिए आपको मेरी हैरानी और तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। रियली इस वक्त वो बिल्कुल जनूनी हो रही थी। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो असल लाइबा है। उसे मुस्कुराते देखकर तूबा उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था वो नफ्सियाती मरीज़ा है। जब वो अटैक के ज़ेर असर होती है तो किसी को भी नहीं पहचानती, बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने से दरेक नहीं करती। सामा दिल नशीन लहजे में बोला, आपका मतलब है कि वो इस वक्त अटैक के ज़ेर असर थी? ओह नो, फिर तो मुझे उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। तूबा परेशानी से उठते हुए बोली, अगर तुम अब दोबारा उनसे रब्ता करोगे तो वो फिर हिस्टेरिक हो जाएगी। उसामा उसे फ़ोन की जानिब बढ़ते देखकर संजीदगी से बोला, फिर मैं क्या करूं? रूहान सी हो गई। अब ठीक हो गई होगी और देख लेना जल्दी वो तुमसे अपने रवैये की माफ़ी मांगेगी। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? तूबा सोफे पर बैठते हुए उसकी खुद एतमादी पर हैरान थी। मैंने तुम्हें बताया था ना पहले कि उन्हें हस्पताल में मेरे सामने अटैक हुआ था।
ڈاکٹر اصغر سے اس کیس پر میری تفصیلی بات چیت بھی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ ایسے مریضوں کی حالت صرف اٹیک کے وقت ہی ایسی ہوتی ہے، پھر وہ فوراً سنبھل بھی جاتے ہیں۔ میں تیار ہو کر آ گیا۔ چائے تیار ہو کے نہیں آئی ابھی تک؟ شاہ رخ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ میں لاتی ہوں ابھی، طوبیٰ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اس مطمئن دیکھ کر اسامہ بھی مطمئن ہو گیا۔ تم الیکشن میں کسی حلقے سے کھڑے نہیں ہوئے، اس بات پر بڑا شور مچا ہے اخباروں میں، کیا رستم زمان سے اختلاف ہو گیا ہے؟ شاہ رخ صوفے پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ اختلافات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں نظریات و خیالات بدل جائیں۔ رستم زمان گریٹ مین ہے، کم از کم میرے نظریات اور ان کے تخیلات و احساسات کا دھارا ایک ہی سمت میں بہتا ہے۔ سیاست میں قدم میں نے بغیر لالچ و غرض کے رکھا ہے۔ صوبائی یا علاقائی کسی بھی نشست کی تمنا مجھے نہیں ہے۔ الیکشن میں میرے حصہ نہ لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے جذبے اور لگن سے دستبردار ہو گیا ہوں۔ الیکشن کے بعد میں اس لائن میں آؤں گا، صرف مجھے الیکشن ہو جانے کا انتظار ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ انتظار بھی ختم ہو ہی جائے گا۔ کس کا فون تھا شمائلہ؟ خورشید کمرے سے نکلتے ہوئے شمائلہ سے مخاطب ہوئی۔ بھائی کا تھا، وہ کمپنی کی طرف سے اچانک مال لے کر پشاور جا رہے ہیں، ایک ہفتہ بعد واپس آئیں گے، بہت جلدی میں تھے اس لیے کمپنی سے ہی روانہ ہو رہے ہیں۔ میری سمجھ میں اس لڑکے کا کام نہیں آتا۔ تم کچھ بھی کہو شمائلہ، مگر میں سچی بات بتا رہی ہوں، انور کے کام سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے۔ وہ لاؤنج میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولی۔ ہاں امی، میں بھی اب تو یہی محسوس کرنے لگی ہوں۔ نہ معلوم بھائی کس کمپنی میں کس عہدے پر فائز ہیں، کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، اور پھر یہ اچانک ہفتوں اس طرح غائب ہو جانا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شمائلہ بھی نیچے بچھے کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے الجھے لہجے میں بولی۔ کمپنی کا نام تو معلوم ہوگا تمہیں، مجھے بتاؤ، میں معلوم کر کے آؤں۔ اندر کمرے سے اجمل صاحب نکلتے ہوئے بولے۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ ان کی ساری گفتگو سن کر باہر آ کر بولے۔ کمپنی کا نام بھی نہیں معلوم امی ابو؟ شمائلہ انہیں اچانک باہر آتے دیکھ کر سر پر دوپٹہ ڈالتے ہوئے بولی۔ عجیب بات ہے، گھر والوں کو بھی اتنا لا علم رکھا ہوا ہے اس نے۔ ان کے لہجے میں تعجب بھی تھا اور دکھ بھی۔ جب بھی پوچھنے کی کوشش کی ہے وہ بتانے پر تیار ہی کب ہوتا ہے؟ خورشید بولی۔ ابو آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ شمائلہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ابھی میں تابش کو لینے اسکول جا رہا ہوں۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ کہیں ماہ سے جاری الیکشن کا شور آج تھما تھا۔ ملک کی سطح پر ہونے والے الیکشن آج صبح 7 بجے شروع ہو کر شام 7 بجے ختم ہوئے تھے۔ وہ بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے اختتام پذیر ہوئے تھے۔ اسد صاحب ملک سے باہر تھے، اسامہ نے ان کی خواہش کے مطابق یہاں کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ وہ محنتی بھی تھا اور ذہین بھی، اسے بزنس سنبھالنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک ہفتے کی محنت اور کوششوں کے بعد وہ بیک وقت لیدر فیکٹریز اور کلوتھ ملز کا سیٹ اپ سمجھ چکا تھا۔ اسد صاحب اس سے مطمئن ہو کر فوراً برانچوں کی طرف فلائی کر گئے تھے، اور وہ جو روہیل انکل کے سمجھانے پر کچھ عرصے کے لیے سیاست سے دور ہو گیا تھا، الیکشن کے دوران در پردہ دوبارہ شامل ہو گیا، اور حسب معمول رستم زمان کی ہر طرح ساتھ تھا۔ وہ رستم زمان کی پارٹی نے بہترین ووٹ کے ذریعے صوبے میں کافی سیٹیں حاصل کی تھی۔ اس خوشی میں ان کے مخصوص حلقوں میں جشن کامیابی چراغاں کر کے منایا جا رہا تھا، لنگر تقسیم کیے جا رہے تھے، جھنڈوں، روشنیوں اور بینر سے شہر جگمگا اٹھا تھا۔ رستم زمان سے آفس اور گھر میں مبارکباد دینے والوں کا ہجوم بے قرار تھا۔ ہر طرف پھولوں اور مٹھائیوں کے ڈبے نظر آ رہے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب اسامہ نے ان سے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ آج تو یہیں رک جاؤ ینگ مین، مرادوں والی رات ہے، آج تو نیند کس کو آنی ہے؟ رستم زمان، جن کا چہرہ جوش مسرت سے چمک رہا تھا، وہ مسکرا کر اس سے مخاطب ہوئے۔ سوری سر، مما میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میں رک نہیں سکتا۔ ویسے آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو سر، زبردست کامیابی ملی ہے آپ کو۔ سامہ ان سے پرخلوص لہجے میں مخاطب ہوا۔ یہ تو بہت معمولی کامیابی ہے مائی سن، اگر آپ کھڑے ہو جاتے تو سمجھ لیجئے کہ پورے صوبے کی نشستیں ہماری پارٹی کے پاس ہوتی۔ وہ کچھ افسردہ لہجے میں بولے۔ سر، میں خدمت کے لیے کرسی کو ضروری نہیں سمجھتا، ویسے بھی آج کل کے دور میں سیاست بدنام ہی ان کرسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بہت مہربانی ہے آپ کی جو آپ مصروفیات کے باوجود ہمیں اتنا ٹائم دیتے رہے۔ مہربانی کی بات نہیں ہے، یہ میری خواہش تھی، وہ حد درجہ انکسار سے بولا، اور کچھ دیر بعد ان سے اجازت لے کر گھر سے نکلنے کی جلدی میں لابی میں اس سے مر بھیڑ ہو ہی گئی جس سے نہ ملنے کی تگ و دو میں وہ پورا ہفتہ کوشاں رہا تھا، مگر اس وقت وہاں نیند تاریخی تھی یا اس نے پہلے ہی سے اسے روکنے کا پلان ترتیب دیا تھا۔ اب اتنی بھی بے رخی کس کام کی؟ آپ مجھے مبارکباد نہیں دیں گے؟
اتنی محنتوں کے بعد یہ کامیابی ملی ہے اور اتنی بیگانگی سے جا رہے ہیں۔ آف وائٹ شلوار سوٹ دوپٹے میں ساحرہ کسی کونے سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کے اس طرح اچانک سامنے آنے سے اسے بے اختیار رکنا پڑا۔ جنہیں کامیابی کا کریڈٹ جاتا ہے انہیں دے چکا ہوں میں۔ اس کا لہجہ خشک ہو گیا تھا اور اس نے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا۔ اتنے کٹھور و سنگ دل نہ بنو اسامہ ملک، کیا میں اتنی بد نصیب ہوں؟ مجھے دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے، حتیٰ کہ مبارکباد بھی، وہ بھیگے لہجے میں کہتی ہوئے اس کے روبرو آ کر شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا مجھ سے ایک حد میں رہ کر بات کیا کریں، اور بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا کر زہر خن لہجے میں بولا۔ بہت کٹھور ہو اسامہ تم، بہت زیادہ۔ ایک ٹھکرایا ہوا انسان دوسرے ٹھکرائے ہوئے انسان کے احساسات و جذبات خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، پھر تم کیوں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی لغو بکواس سننے کا، وہ اسے راہ میں حائل دیکھ کر سرد لہجے میں بولا۔ کچھ حیا کیجیے، اندر آپ کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ جمع ہیں، کیا سوچیں گے وہ آپ کو یہاں دیکھ کر؟ آپ کی اندر غیر موجودگی کو محسوس کر کے یہاں کوئی چلا آیا تو؟ تم اس سے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں سرگوشیاں کر رہے تھے، تمہیں خوف تھا اس وقت لوگوں کی باتوں کا، سکینڈلز کا؟ اس کے قریب بیٹھ کر تم کیوں ہزاروں لوگوں کو فراموش کر بیٹھے تھے؟ تمہاری نگاہیں کیوں سب کو فراموش کیے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی؟ تمہیں اس وقت خوف نہیں تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور بے پناہ شدید محبت کرتے ہو، اور مجھے اس وقت کسی کا خوف نہیں ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور بہت شدید۔ شٹ اپ سائرہ زمان، اپنی زبان پر اس کا نام مت لایا کرو ورنہ، وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا، ورنہ جان سے مار دو گے مجھے، ہے نا؟ مار دو۔ محبت کے ہاتھ سے ملنے والی موت بھی خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے، میری بے قرار محبت کو کچھ تو ملے تمہاری طرف سے، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ یقین مانو میری بے قراریوں کو قرار آ جائے گا، آگ میں جلتے میرے وجود کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ اس کے تڑپتے لہجے میں عجیب دیوانگی پنہاں تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تم عورت نہیں ہو، ایک بھٹکی ہوئی بہکی ہوئی شیطانی روح ہو جس نے اپنی ہوس کو محبت کا نام دے رکھا ہے۔ تم مجھے جھکانے میں ناکام رہی ہو، اس لیے تمہاری غلیظ ہوس زدہ روح تمہیں بے قرار و بے چین کیے ہوئے ہے۔ جو عورت شوہر سے بے وفائی کرے کسی غیر مرد سے کس طرح وفا کر سکتی ہے؟ تمہاری ناآسودہ خواہشات تمہیں میرے پیچھے دوڑا رہی ہیں، مگر یقین کر لو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں بہت گہرا اور انصاف پسند بندہ ہوں، میں حقدار کو اس کا حق دینے کا قائل ہوں، اور تم جیسی عورت پر تو میں نگاہ ڈالنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ میرے تمام حقوق اور جذبات صرف ایک فرد کے لیے محفوظ ہیں، اس کے علاوہ اس لیول پر کوئی میری لائف میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کا لہجہ اتنا کھرا، سچا اور مضبوط تھا کہ سائرہ زبان کرب سے آنکھیں میچ کر رہ گئی اور وہ ہوا کے جھونکے کی طرح پورٹیکو کی طرف بڑھ گیا۔ لائبہ، تیار نہیں ہو رہی ہیں آپ؟ ماما اسے اپنے قریب بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز میگزین پڑھتے دیکھ کر بولی۔ ماما، ہینا کی مہندی اور مائیوں کی فنکشنز اٹینڈ کر کے بہت تھک گئی ہوں، آج تو بارات ہے، آپ دیکھیے گا بہت ٹائم ہو جائے گا، میں آپ کو اتنے گھنٹوں کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتی، وہ میگزین چہرے سے ہٹا کر بولی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹا، ہینا آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے اور کتنے اصرار سے وہ خود اپنی ممی کے ساتھ انوائٹ کرنے آئی تھی، میں تو نہیں جا سکتی، مگر آپ کو تو خیال کرنا چاہیے، اتنے خاص موقعوں پر دوستوں کی شمولیت دوستی کے رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے، آپ کو آج کے دن ضرور جانا چاہیے۔ مایوں اور مہندی تو روایتی فنکشنز ہیں، سب سے زیادہ اہم تو آج کا یعنی بارات کا فنکشن ہے۔ آپ میری فکر مت کیا کریں، میں آپ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں، اور جب سے نوری نے یہاں ملازمت کی ہے خوب دل بہل جاتا ہے، بہت چٹکلے نما باتیں کرتی ہے وہ، ماما مسکرا کر بولی۔ میں مطمئن نہیں ہوں ماما اس سے۔ کیوں؟ وہ حیرانی سے کہہ اٹھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میری نگرانی کرتی ہے، اس کی نگاہیں غیر محسوس انداز میں میرے ارد گرد رہتی ہیں، گھر میں اور بھی تو ملازمائیں ہیں، کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا ان کا وجود، مگر نوری سے میں اکثر مشکوک ہو جاتی ہوں، وہ الجھن امیز لہجے میں اپنے شکوک ظاہر کر بیٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے، اسے ملازمت پر رکھنے سے پہلے افتخار صاحب سے میں نے رائے لی تھی، کیونکہ وہ انہی کے سورس پر یہاں آئی ہے اور وہ مطمئن ہے کہ نوری اچھی عورت ہے، پنجاب سے یہاں ملازمت کے سلسلے میں ہی آئی ہے، اس کی فیملی بہت غریب ہے اور پنجاب میں اس کی فیملی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماما، نام معلوم مجھے کیوں اطمینان نہیں ہوتا۔ کون سا ڈریس پہنو گی آپ؟ میں نوری سے نکلوا دیتی ہوں، وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ ماما پلیز، آج نہیں جا رہی، میرا بالکل موڈ نہیں ہے،
اور میری آج اتنی کمی محسوس بھی نہیں ہوگی۔ دوپہر سے تو ہینا نے پارلر چلے جانا ہے، وہاں سے ڈائریکٹ تیار ہو کر میرج گارڈن چلی جائے گی، اور جب تک بارات آ چکی ہوگی اس کے بعد رسموں وغیرہ میں وہ میری کمی محسوس نہیں کر سکتی۔ اوکے، آپ اب آرام کریں، وہ ان سے کہتے ہوئے بیڈ سے اتر گئے۔ ماما نے مزید کچھ نہ کہا کہ وہ سمجھ چکی تھی اس کا موڈ قطعی نہیں ہے۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے ٹیرس پر آ گئی۔ جاتی سردیوں آتی گرمیوں کا خوشگوار دن تھا۔ ریلنگ سے ٹیک لگا کر سامنے تحت نگاہ سمندر کے نیلگوں پانی میں اٹھتی مچلتی لہروں کی چنچل شوخیاں دیکھنے لگی۔ سونا لٹاتی سنہری دھوپ کی کرنوں سے ریت کے زراعت ڈائمنڈ کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ سبک رفتار سے چلتی نم ہوا نے اس کے بال بکھیر دیے تھے۔ اس کا دل حسب معمول اداسیوں کے جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ ڈیپ میرون شلوار سوٹ میں بکھرے بالوں اور اداس آنکھوں سمیت وہ کسی خوبصورت دلکش طلسماتی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ لہروں پر جمی اس کی گرین آنکھوں میں اضطراب تھا۔ اس نے ماما کو تو سمجھا دیا تھا، مگر وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی کو ہینا کے علاوہ اس کی ممی اور سومیا ضرور محسوس کریں گی، مگر وہ اپنے احساسات سے مجبور تھی۔ ہینا کی مائیوں میں اس نے شرکت بہت خوشی سے کی تھی، اور مہندی والے دن بھی اس نے شرکت کی تھی۔ یہ بات دوسری تھی کہ سومیا ہینا اور اس کی ممی کے بے حد اصرار کے باوجود مہندی لے کر ان کے ساتھ نادر کے ہاں جانے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بہت خوبصورتی سے ہینا کے تنہا رہ جانے کا جواز پیش کر دیا تھا، حالانکہ ہینا نے بھی اسے جانے پر زور دیا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر خاموش بیٹھ گئی کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر نہیں جائے گی، اور مہندی لے جانے والی لڑکیوں کو گانے بجانے میں ماہر ہونا چاہیے۔ اس فن سے وہ قطعی نابلد ہے، اور خالی خوالی تالیاں پیٹنا اسے قطعی گوارا نہیں۔ اس کی دلیل مان لی گئی، اور سومیا اس کے نہ جانے کے جرمانے کے طور پر اپنا بیٹا اسے پکڑا گئی تھی، اور اس نے باخوشی اسے سنبھال لیا تھا۔ کسی کو معمولی سا شک بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس آسیب کی وجہ سے وہاں نہیں جا رہی ہے۔ اسے یقین تھا اسامہ وہاں ضرور موجود ہوگا، کیونکہ اس شادی کا سارا انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہینا اور سومیا نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ نادر کی بھابھی اور بھائی کو اس رشتے پر راضی کرنے میں اسی کا ہاتھ ہے، اور ہینا کے والدین جو غیر برادری میں لڑکی دینے کو راضی نہ تھے، انہیں بھی اسی نے راضی کیا تھا۔ وہ پہلے تو نہیں، مگر اب مکمل طور پر اس کی حد درجہ چلاک ذہنیت سے واقف ہو گئی تھی۔ وہ گھاگ اور شاطر قسم کا انسان تھا۔ پہلے وہ انسان کی غیر ارادی طور پر ہونے والی حرکات و سکنات سے اس کی نفسیات جان لیتا تھا، اور جب اس کے مطابق اپنی ذہانت و چلاکی سے بات کرتا تھا کہ سامنے والا خواہ مخواہ ہی خود کو بے وقوف تصور کر کے اس کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا، اور وہ بہت سہولت سے اپنی منشا کے مطابق فیصلے کروا لیا کرتا تھا۔ اور یہاں بھی اس نے اسی لیول پر ایک ناممکن بات کو ممکن کر کے فیصلہ کروا دیا تھا، اور ہینا تو اس کی اتنی عقیدت مند ہو گئی تھی کہ اس کی زبان پر اس کے لیے دعائیں ہی رہتی تھی۔ سمندی میں وہ اس کی وجہ سے نہیں گئی تھی، اور اس کا سامنا کرنے کی وہ ذرا بھی روادار نہ تھی، اور آج تو اس کی آمد ضروری تھی۔ وہ نادر کا بہترین دوست تھا، اور رشتہ کروانے کے بعد تو وہ ہینا کی طرح نادر کے بھی حواسوں پر حکمرانی کرنے لگا ہوا تھا۔ بارات کے ساتھ اس کی آمد ناممکن نہ تھی۔ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا، وہ شادی اور ولیمہ دونوں میں شرکت نہیں کرے گی۔ بعد میں ہینا اسے جو کہے گی وہ سن لے گی، اس کی تمام گالیاں اور ناراضگیاں برداشت کر لے گی، مگر اسامہ کی بولتی نگاہیں اسے برداشت نہ ہو سکیں گی۔ وہ انسان نہیں، اس کے لیے کوئی آسیب بن گیا تھا۔ اس خبیث انسان کی وجہ سے میں پرخلوص دوست کی خوشی میں بھی شریک نہیں ہو سکتی۔ بہت منحوس انسان ہو تم اسامہ ملک، جہاں بھی تمہارے قدم پڑتے ہیں وہاں مجھے چاہنے والے بھی مجھے فراموش کر کے تمہارے گن گانے لگتے ہیں۔ پہلے طوبہ کو تم نے مجھ سے چھینا، اب ہینا اور سومی بھی تمہارے گن گاتے نہیں تھکتی، اور تمہاری وجہ سے میں سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ اس نے ریلنگ سے ٹیک لگا کر کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے حقیقت میں دکھ ہو رہا تھا ہینا کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا۔ ہینا اس کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ فنکشنز وغیرہ اٹینڈ نہیں کرتی، اس لیے وہ خود اسے پہلے سے دعوت دینے کے باوجود مائیوں والے دن اپنی ممی کے ساتھ آ کر اسے لے کر گئی تھی، اور ہر کام میں اسے بہنوں کی طرح آگے آگے رکھا تھا۔ بی بی صاحب، نوری کی پاردار آواز پر اسے آنکھیں کھولنی پڑی۔ آپ اپنی دوست کی شادی میں نہیں جائیں گی؟ کیوں؟ تمہیں کیوں اتنی فکر ہے؟ وہ نرمی سے بولی۔ وہ بی بی صاحب، آپ کی دوست اتنی محبت سے آپ کو اس دن لینے آئی تھی، حالانکہ کوئی لڑکی اپنی مائیوں والے دن گھر سے نہیں نکلتی، مگر جی آپ کی محبت میں وہ آپ کو لینے آئی تھی۔ تمہیں میری اتنی فکر کیوں رہتی ہے؟ تمہارے انداز مجھے اتنے مشکوک سے کیوں لگتے ہیں؟ نوکر کا فرض ہوتا ہے جی کہ وہ اپنے مالک کا خیال رکھے، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہونے دے۔ میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے جی کہ آپ کی دیکھ بھال کروں، مگر آپ غلط سمجھ رہی ہو جی، میں آپ کی جاسوسی تھوڑی کرتی ہوں، وہ مسکین لہجے میں بولی۔ سوری نوری، میرا مطلب تمہیں آزردہ
کرنا نہیں تھا، مگر نامعلوم کیوں میری چھٹی اس کہتی ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہمدرد لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں بی بی صاحبہ، اگر آپ میری موجودگی سے پریشان رہتی ہیں تو میں یہ نوکری چھوڑ دوں گی۔ ارے نہیں نہیں، میں کسی سے اس کی روزی چھیننے کا سوچ بھی نہیں سکتی، بس میری یہ بری عادت ہے، جو بات میں سوچتی یا محسوس کرتی ہوں اسے کہنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکتی۔ تمہیں ہرٹ کرنا تو کم از کم میرا مقصد نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر آپ جائیں گی نا، کپڑے پریس کر دوں آپ کے؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں آج موڈ نہیں ہو رہا، بلکہ کل بھی نہیں جاؤں گی، اب تم ایک کپ چائے کا لے آؤ۔ وہ بال سمیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھنے سے پہلے فون کا پلگ نکال دیا۔ دوسرے دن وہ لنچ سے فارغ ہوئی تھی کہ سومیا کسی خوفناک طوفان کی طرح چیختی دھاڑتی اندر داخل ہوئی اور آنکھیں نکالے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے گلا دبانے کے انداز میں بڑھی۔ اس کا انداز اس قدر جارحانہ تھا کہ لائبہ بھاگ کر ہنستی ہوئی ڈائننگ روم کے ساتھ والے لیونگ روم میں گھس کر دروازہ لاک کر کے کھڑی ہو گئی۔ جلدی دروازہ کھولو، جب تک میں تمہارا قتل نہیں کروں گی سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ دروازہ پیٹتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، کچھ تو صادق بھائی اور اپنے موٹو کا خیال کرو، میرے قتل کے بعد تمہیں پھانسی ہو جائے گی، کیا ہوگا ان کا؟ لائبہ کی مسکراتی ہوئی آواز آئی، کیا ہوگا؟ صادق دوسری شادی کر لیں گے، مردوں کو تو ویسے بھی بہانا چاہیے دوسری بیوی لانے کا، اور میرا بیٹا بھی سوتیلی ماں کے زیر سایہ پل ہی جائے گا، مگر میں تمہیں آج نہیں چھوڑوں گی۔ وہ زوردار آواز میں دروازہ پیٹتے ہوئے چیخی، میں خود ہی خود کو قتل کر لیتی ہوں۔ لائبہ دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہارا موٹو سوتیلی ماں کے زیر سایہ جائے۔ تم بہت کمینی، بدتمیز، بے مروت اور بے وفا لڑکی ہو۔ وہ پوری شدت سے اسے لپٹتے ہوئے بولی، کل انتظار کرتے کرتے برا حال ہو گیا، ہنا کس قدر روئی ہے تمہاری اس حرکت پر، پارلر سے کیا گیا میک اپ اس نے یہی خراب کر لیا تھا، صرف تمہاری وجہ سے، تم اس قدر بے حس اور کھٹور ہو، اس کا اندازہ نہیں تھا ہمیں۔ سومیا اسے بدستور بازوؤں میں بھینچے فل سپیڈ سے بولتے ہوئے میں مصروف تھی، یا وحشت۔ اس کے ہاتھوں سے آزاد ہونے کے بعد گہرا سانس لے کر بولی، آج کل تو دلہنوں کا واٹر پروف میک اپ ہو رہا ہے، اس کا میک اپ کیسے خراب ہو گیا؟ بکواس مت کرو، قسم سے ہنا بہت روئی تھی اس بے رخی اور لاپرواہی پر۔ میں اسے سوری کر لوں گی، تم غصہ تھوک دو، چلو کھانا کھاؤ۔ وہ مسکرا کر بولی، میں کھانا کھا کر آئی ہوں، اسٹرانگ سی چائے پلواؤ فٹافٹ، اور میرے ساتھ ہنا کے ولیمے میں چلنے کی تیاری کرو۔ اور سنو، کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے کوئی بہانہ تراشا تو یقین رکھنا تم جیسی خبیث روح سے نمٹنا میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ چلو، میں اسی لیے اپنے کپڑے، جیولری وغیرہ سب اپنے ساتھ لے آئی ہوں تاکہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں۔ کل اتنا فون کیا ہے مگر یہاں لائن ہی ڈیڈ ملی۔ چلو چلو چلو، کوئی بہانہ مت سوچو، فٹافٹ میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو، 8 بجے صادق ہمیں یہاں سے پک کر لیں گے۔ وہ قطعی لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ میرج گارڈن روشنیوں میں جگمگا رہا تھا، مکس گیدرنگ تھی، بہت رنگین مہکتا ہوا ماحول تھا۔ لائبہ سومیا کے ہمراہ کار سے نکلی تو 9 بج رہے تھے، مہمانوں سے ہال بھرا پڑا تھا، گول میزوں کے گرد جھلملاتے ملبوسات، چمکتے چہروں سے ہر سو بہار ہی بہار چھائی ہوئی تھی۔ دھیمے لہجے بلند کہہ کے وہاں گونج رہے تھے، پورڈیکو سے ہال کی طرف بڑھتے ہوئے لائبہ نے بہت نروس ہو کر سومیا کا بازو کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح پکڑ لیا۔ کیا مصیبت ہے یار، یہ کیا بچے کی طرح ہاتھ پکڑ کر چل رہی ہو، جیسے تمہیں یہاں کوئی زود و کوب کرے گا؟ اعتماد پیدا کرو اپنے اندر۔ سومیا اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولی، تم جو مجھے کارٹون بنا کر لائی ہو، اس وجہ سے میں اندر قدم رکھنے کی ہمت محسوس نہیں کر رہی۔ احمق کو وہ گرائی، اتنے حسین چہرے کو کارٹون کہہ رہی ہو؟ آج کل تو معمولی شکل و صورت والی لڑکیاں ہر وقت خود کو سنوارنے نکھارنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی، ایک تم ہو جو اتنے حسین مکھڑے سے اس طرح غافل و بے پرواہ ہو کہ کوئی پرانے بوسیدہ سامان سے بھی اس طرح بے اعتنائی نہ برتتا ہوگا۔ چلو اندر دیکھنا لوگ کس طرح پذیرائی کریں گے تمہاری۔ اس نے ٹھیک ٹھاک لیکچر دے دیا تھا، مجھے نہیں اچھا لگتا یہ سب بےہودہ پن۔ شٹ اپ، یہ جملہ تمہارا میں آج کئی بار سن چکی ہوں۔ سومیا زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر بڑھ گئی۔ السلام علیکم، آپ کچھ لیٹ ہو گئی۔ سجے سجائے سے ہال، اندر آتے ہی جھلملاتی ساڑی میں ملبوس خوبصورت سی خاتون سومیا کی طرف آ کر ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ ہمارے لیٹ ہونے کی وجہ بخوبی سمجھ گئی ہوں گی۔ سومیا شرارتی لہجے میں بولی، ہاں کیوں نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے میک اپ سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر بولی، آپ کی تعریف؟ وہ اب لائبہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر بولی، تعریف اس خدا کی جس نے اسے بنایا۔ راحت ان کے قریب آ کر شوخی سے بولا،
کیوں نہیں، ایسے تراشے ہوئے پیکر دیکھ کر ہی تو اس کی دید کا شوق کے فضو تر ہوتا ہے کہ اتنے شاندار شاہکار تخلیق کرنے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ یہ لائبہ نور ہے، ہنا کی، یعنی ہم سب کی بیسٹ اینڈ سویٹ فرینڈ۔ کل اس کے نہ آنے پر ہی ہنا نے اپنا میک اپ خراب کیا تھا۔ سومی اس کا مکمل تعارف کرواتے ہوئے بولی، یقیناً کل ان کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، ورنہ انہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ کسی کو دکھ دے سکتی ہے۔ جائیے پہلے آپ ہنا سے مل لیجیے، وہ اسٹیج کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ نادر تو اپنی بھابھی کے بہت خلاف بولتا تھا، مگر یہ تو بہت سلجھے ہوئے مزاج کے مالک ہیں۔ سومیا ساتھ چلتے راحت سے مخاطب ہوئی، ہمارا اور ان کا ساتھ تو کچھ گھنٹوں کا ہے، اتنی دیر میں انسان کی اصلیت ظاہر نہیں ہوتی۔ نادر اور ان کا ساتھ تو مستقل ہی ہے، وہی بہتر جان سکتا ہے ان کے بارے میں۔ راحت سنجیدگی سے بولا، تم کب دعوت کھلا رہے ہو اپنی شادی اور ولیمہ کی؟ سومی اسے چھیڑتے ہوئے بولی، مجھ سے پہلے تو اسامہ کا نمبر آتا ہے، پہلے اس سے فرمائش کرو۔ وہ لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے گلا خواہ خنخار کر بولا، کیوں؟ ان سے پہلے تمہارا نمبر کیوں نہیں آ سکتا؟ سومی پڑھ کر اسے مخاطب ہوئی تھی۔ لائبہ جو خود کو بہت ساری نگاہوں کی زد میں محسوس کر رہی تھی، تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ راحت کی شوخیوں سے واقف تھی، اس کی زبان سے کوئی بعید نہیں تھا کہ کیا کہہ دے، اور وہ اپنا حوالہ اسامہ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے خوبصورت سٹیج پر ہنا فیروزی بھاری بھرکم چمکتے دمکتے غرارہ سوٹ میں ڈائمنڈ اور گولڈ کی جیولری اور براؤن میک اپ میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خواہشوں کے حصول کی فتح سے گل رنگ ہو رہا تھا، مسرتیں اور شادمانیاں اس کے انگ انگ سے عیاں تھیں۔ اس کے برابر میں بیٹھا نادر بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر دل کے جذبات سرخی بن کر چھائے ہوئے تھے، لبوں پر مسکراہٹ بہت آسودہ اور شوق تھی۔ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے بہت شاندار لگ رہے تھے۔ السلام علیکم، لائبہ ان دونوں کے قریب پہنچ کر بولی۔ وعلیکم السلام، نادر اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آئیے بیٹھیے۔ نادر، اس سے کہو میرے قریب نہ بیٹھے، دلہن بنی ہنا اسے گھورتے ہوئے غصے سے بولی۔ دیکھا، صرف ایک دن میں یہ حال ہے، یہ اپنے قریب نادر کے سوا کسی کو بٹھانا ہی پسند نہیں کر رہی، تو آئندہ تو یہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی۔ راحت قریب آتے ہوئے اس کا جملہ اچک کر بولا، مائنڈ یور لینگویج راحت، یہ اب تمہاری بھابھی جان ہے، اس لیے اب ادب سے ہنا کو پکارا کرو۔ نادر مصنوعی غصے سے بولا، بھابھی کا لفظ میں نے کسی اور کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ ہاں اگر تم مائنڈ نہ کرو تو جان کہہ کر مخاطب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ راحت کی شرارت پر زبردست کہکا پڑا تھا، جبکہ نادر نے ایک مکہ اس کے رسید کیا تھا شانے پر۔ چلو ہنا، معاف کر دو، میں اپنے اور تمہارے حصے کی خوب گالیاں سے گھر پر دے چکی ہوں۔ اس کے برابر سے مہمان خواتین کے اٹھ جانے کے بعد صوفے پر بیٹھتے ہوئے سومیا اسے بتاتے ہوئے بولی، کنگریچولیشن ڈیئر۔ لائبہ اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے اس کی طرف جھک کر بولی۔ اس کا لہجہ خود بخود ہی فریش ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی محتاط کھوجتی نگاہوں نے یہاں اسامہ ملک کو نہیں پایا تھا۔ وہ خود کو بہت آزاد اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ریئلی، مجھے کل بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، سمیرا اچانک بحرین چلی گئی اور تم یہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں آئی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے مہندی، چوڑیوں اور زیورات سے سجے ہاتھوں میں بھینچ کر محبت سے بولی، سوری، ریئلی ویری سوری۔ لائبہ اس کے محبت بھرے انداز سے پسیج کر بولی، بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہارے ہونٹوں پر لپسٹک اور جیولری، یہ یقیناً سومیا کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ ہنا اسے دیکھتے ہوئے توصیفی لہجے میں کہنے لگی، سومی تو بالکل بدل گئی ہے، یقین مانو 4 بجے سے جو یہ ڈریسنگ روم میں گھسی ہے تو 8:45 پر فارغ ہوئی ہے۔ صادق بھائی کو بھی اس نے فون کر کے منع کر دیا کہ یہ تیار نہیں ہو سکی، چنانچہ ہمیں ابھی شوفر چھوڑ کر گیا ہے۔ اس نے سومی کو گھور کر بولا، گھورتی رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اب بھی تو لگ رہی ہو نا کہ کسی تقریب میں آئی ہو، ورنہ سر جھاڑ منہ پھاڑ چل دیتی ہو ہر جگہ۔ سومی اپنی ڈارک براؤن اینڈ گولڈن ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے بے پرواہی سے بولی۔ راحت اور نادر سٹیج سے نیچے چلے گئے تھے۔ موویز اور کیمروں کی تیز روشنیوں سے لائبہ کو وحشت سی ہونے لگی۔ ہنا کے سسرالی اور میکے کی خواتین مستقل اس کے پاس آ رہی تھی، اور وہ اس وقت گرین لہنگے سوٹ میں، میچنگ جیولری اور لائٹ میک اپ میں اتنی پرکشش اور سحر زدہ کر دینے والی روح لگ رہی تھی کہ لوگوں کی نگاہیں مقناطیسی انداز میں اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ حسد، ستائش اور تعریف کے جذبے ساتھ کہیں دلوں میں بیدار ہو گئے تھے۔ وہ لوگوں کی نگاہیں محسوس کر رہی تھی، اس لیے کچھ نروس ہو رہی تھی۔ تمہارا موٹو کہاں ہے؟ صادق بھائی بھی نظر نہیں آ رہے، وہ بے فکر سومی سے مخاطب ہوئی۔ امی کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں، تنگ کرتا ہے یہاں۔ صادق مجھے بھی نظر نہیں آ رہے، آؤ ذرا دیکھیں کہاں گم ہے۔ سومی ایک دم ہی اٹھی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا اور ہنا کو بتاتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ کہاں چلیں؟ نادر جو اسٹیج کی طرف جا رہا تھا انہیں اترتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ صادق کو دیکھو نا، بے فکری سے نہ جانے کس کے ساتھ ہیں کہ میری فکر ہی نہیں ہے۔
सोमिया इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए बोली। बहुत अरसे बाद तो उन्हें तुमसे रिहाई मिली है, रहने दो आज़ाद। नादिर हंसा। उड़ा लो हवाओं में, कुछ अरसे बाद तुम भी यूं ही आज़ादी ढूंढते फिरना। सोमिया के जवाब पर वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। लाइबा भी उसके साथ चलती हुई मुस्कुरा दी। जब मन चाहा साथी मिल जाए तो मुसर्रत से इंसान फूल की तरह खिल उठता है, चांद की तरह रोशन रोशन नज़र आता है। माशाल्लाह दोनों की दिली आरज़ू पूरी हुई है। खुदा इन्हें सारी ज़िंदगी यूं ही खुशो खरम रखे। आमीन। लाइबा ने उसके साथ सदके दिल से आमीन कहा। सुर्ख कालीन पर चलते हुए वो सादिक को ढूंढ रही थी, जो आखिरकार फवारे के करीब बिछी कुर्सियों पर अपने दोस्तों के साथ बड़ा जमान नजर आए। शुक्र है आपका नुज़ूल तो हुआ यहाँ, वरना मैं समझ रहा था फंक्शन ख़त्म होने के बाद आप कदम रंजा फरमाएंगे। सादिक उठकर उनके करीब आते हुए बोले। आपको परवाह कब है मेरी, जो आपको मालूम हो मैं कब आई हूँ। सोमिया मुँह फुलाकर बोली। मूड दुरुस्त करो अपना, सारा मेकअप ख़राब हो रहा है, ठीक है आप। सादिक लाइबा के सलाम के जवाब में बोले। जी आप कब आए सादिक भाई। सोमिया परेशान हो रही थी। कुछ देर कबल ही आया हूँ। सोमिया परेशान होने वाली नहीं, कर देने वाली शय है। सादिक हंसते हुए बोले तो वो सोमिया की बिगड़ी हुई शक्ल देखकर धीरे से हंस पड़ी। यहाँ कॉलेज के वक्त के कुछ लोग मिल गए, वो तुमसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, आओ तुम्हें उनसे मिलवाऊँ। वो सोमिया से मुखातिब हुए। आप भी आइए लाइबा। वो अजरा इखलाक उससे भी मुखातिब हुए कि वो सोमी के साथ थी। सोमिया ने भी इसरार किया, मगर उन दोनों के दरमियान अपनी मौजूदगी उसे अजीब लग रही थी, इसलिए उसने माजरत कर ली। तुम जाओ सादिक भाई के साथ, मैं हिना के पास जा रही हूँ। वो वहाँ से हटकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। उसने रेस्ट वॉच में टाइम देखा, 10 बज चुके थे। चांदनी रात थी, खुशगवार हवा चल रही थी। वहाँ खूबसूरत शेप स्टाइल में लगे पौधों में गुलाब, मोतिया और दीगर फूलों की महकार से माहौल मुअत्तर था। वह शरारा संभालते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही जानी पहचानी महक उसके तरफ में फैल गई। उसका दिल बेख्तियार ज़ोर से धड़का और फिर धक धक धड़कता ही गया। जिसका ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था, उसका सामना वो किसी तौर भी करने को तैयार न थी। उसने बुरी तरह धड़कते दिल को काबू करते हुए अचरती सी चोर निगाह अपने दाएं बाएं डाली, मगर वो उसे कहीं नज़र नहीं आया। उसके दिल को कुछ ढारस मिली। एक मरतबा फिर मेहमानों से भरी कुर्सियों और टोलियों की सूरत में खड़े लड़के लड़कियों पर निगाह डाली, वो कहीं नहीं था। मैं भी कितनी पागल हूँ, ज़रूरी थोड़ी है ये महक उसी की हो, ये परफ्यूम कोई और भी स्प्रे करके आया होगा। मुतमईन अंदाज में उसने खुद को सरजनिश की। ओ थैंक्स गॉड। वो आसमान की तरफ देखकर बुड़बुड़ाई और रुख बदलकर आगे बढ़ने की वजह से जिस शख्स से टकराई तो उसकी आंखें चंद लम्हे को पथरा कर रह गई। परफ्यूम की महक उसके वजूद में सराहियत कर गई। गालबन आप मेरी यहाँ गैर मौजूदगी पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। वो बहुत आहिस्ती से उसके चेहरे के आगे हाथ लहराकर दिल नशीन लहजे में बोला। जी। शदीद घबराहट और बुखलाहट में ज़मीन आसमान उसे गर्दिश करते नजर आए। आप खौफज़दा हैं मुझसे, मगर आपका दावा था आप मेरी वजह से खौफज़दगी के जाल में नहीं फंसेंगी। उसकी कुशादा डार्क ब्राउन रोशन आंखें बिला तकल्लुफ़ी उसके चेहरे पर जमी हुई थी। नामालूम कैसी तपिश थी लहजे में। शफाफ और चमकदार आंखों में जज्बों की ज़िद और हर दरमी की ज़ोर आवर मशले उससे निगाहें झुकाने पर मजबूर कर गई। मिलते ही नज़र हमसे चुरा लेते हो आंखें, क्या खूब समझते हो निगाहों की ज़बां तुम। उसकी शोख सरगोशी लम्हे भर को उसे अचानक ही नर्वस कर गई, मगर उसने जल्दी खुद को संभाल लिया। आप हद दर्जा खुशफहमी का शिकार हैं। वो मजबूत लहजे में खुद एतमादी से बोली। जब मुकाबिल खुशकिस्मती खड़ी हो तो बंदा खुशफहमी का शिकार हो ही जाता है। आपके ज़ाती जोहर तो अब खुल रहे हैं। वो तंजिया लहजे में मुस्कुराई। अभी तुमने देखा ही क्या है सिवाय नफ़रतों के इजहार के। उसका लहजा ज़ख्मी सा था। आपके तवस्सुत से मैं कुछ देखना भी नहीं चाहती। वो बेपरवाही से बोली। आपकी यही ज़िद भरी बातें और ख़ुद सरी और आपका ये बचकाना रवैया मुझे अक्ल शऊर से बेगाना करने लगता है। इसलिए प्लीज़ मुझे किसी ऐसे रास्ते पर चलने के लिए हरगिज़ मजबूर ना करो कि बाद में मैं ताहयात पछताऊँ और नदामतों के समंदर में गर्क रहकर गुजारूँ। उसका लहजा खुश्क व सर्द हो गया था। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? दुनिया में मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश लड़कियां मौजूद हैं और यकीनन कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। उसने तहम्मुल से उसे दो टोक बात करने का फ़ैसला कर लिया। खूबसूरत? सामन उसके चेहरे पर इस्तज़ाया निगाह डाली, जो महारत और नफासत से किए गए मेकअप और ज्वेलरी की चमक दमक से निगाहों को खैरा कर रहा था। ग्रीन लहंगे सूट में उसका सरापा गुलाब की मानित महक रहा था। तुम्हें ये खुशफहमी है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पर मरता हूँ? ये तुम्हारी खुशगुमानी है। हुस्न की दौलत से अल्लाह ताला ने मेरी फैमिली को बड़ी फ़याज़ी से नवाजा है। मैंने बचपन से आज तक अपने इर्द गिर्द हसीन तरीन चेहरे ही देखे हैं।
اس لیے میری نظروں میں عام مردوں کی طرح حسن ہی عشق کی طلب نہیں ہے۔ وہ بہت کاٹدار انداز میں گویا اس کے حسن کی تصدیق کرتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لائبہ نور کا چہرہ سرخ کر گئی۔ اس کا تنفس غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں تیز ہو گیا۔ اگر بدصورت دوشیزہ کو بھرپور چاہنے اور نثار ہو جانے والا شوہر مل جائے تو وہ عورت مرد کی چاہت پا کر پھولوں کی طرح حسین ہو جاتی ہے، ستاروں کی طرح دمکنے چمکنے لگتی ہے۔ عورت کی خوبصورتی کا راز صرف اور صرف محبت کی چاہت، مرد کی چاہت اور الفت میں ہی پوشیدہ ہے۔ تم بھی اگر اپنی خوبصورتی کو مزید نکھارنا چاہتی ہو تو شٹ اپ۔ وہ بے اختیار اس کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ بے پناہ غصہ اور حجاب ایک ساتھ ہی وارد ہوئے تھے۔ اس کی بے باک نگاہوں کی گرمی اسے تلملا دیا کرتی تھی۔ تمہاری دنیا تو یہیں سمٹ گئی ہے، مگر مائی ایلڈر بردر، میری آنکھوں سے دیکھو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور تمہارے منتظر بھی ہیں۔ راحت حسب عادت وہاں آ کر مسکرا کر زومانی لہجے میں بولا۔ اس کی شوخی بھری نگاہیں دلچسپی سے لائبہ کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی، جس کے چہرے پر ناگواری اور جھنجھلاہٹ میک اپ کے باوجود نمایاں تھی۔ تم ہمیشہ غلط موقع پر اٹیک کرتے ہو، اسامہ ملک کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا۔ سوری، میں چلا جاتا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا اسٹوری کلائمیکس پر ہے۔ راحت مسکراتے ہوئے واپس پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ لائبہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کی جھنجھلاہٹ اور غصہ اس کی چال سے عیاں تھا۔ خبیث روح، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ روبرو بات ہونے لگی اور ہم سے پردہ داری ہے۔ خوب حق کے دوستی نبھا رہے ہو۔ لائبہ کے جاتے ہی راحت مصنوعی غصے سے اس کے شانے پر مکہ مار کر بولا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، بات شروع ہی کب ہوئی ہے جو کہیں پہنچے؟ اسامہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ابھی جو ان سے مخاطب تھے تو وہ میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ راحت گور کر بولا۔ میں ان سے معلوم کر رہا تھا کہ ان کو کیا یہاں بچوں کو ڈرانے کے لیے بلایا گیا جو وہ اپنا مخصوص انداز چھوڑ کر میک اپ میں آئی ہیں۔ اسامہ ہنستے ہوئے کہتا ہوا اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ تم ان کی خوبصورتی سے جیلس ہو رہے ہو؟ کیسے ہیں آپ مسٹر انور؟ کنول بیڈ کے نزدیک رکھی چیئر پر بیٹھے ہوئے انور سے مخاطب ہوئے۔ ٹھیک ہوں، کب ڈسچارج ہو رہا ہوں؟ وہ اپنے سوچوں سے نکل کر بولا۔ ابھی آپ کو دن ہی کتنے ہوئے جو آپ جانا چاہتے ہیں؟ کنول کے چہرے پر شادابی و اطمینان تھا۔ میں فوراً جانا چاہتا ہوں، میرے زخم اب تقریباً بھر چکے ہیں۔ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ نے اپنا بزنس تبدیل کیا؟ کنول بولی کیونکہ وہ اس کے کاروبار سے واقف تھی اور موضوع بدلنا چاہتی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے مجھ جیسے لوگ اپنا بزنس تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ نامعلوم کس جذبے کے تحت غسیلا اور طنزیہ ہو گیا تھا۔ یہ آپ کے ماحول اور احساس پر منحصر ہے۔ اگر آپ کی سوچ روشن ہے تو یہ سب فضول اور بے معنی باتیں بن جاتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ بیداری سے اس کی بات قطع کر کے بولا۔ ماحول اگر انسان کو بہترین مل جائے تو احساسات خود بخود اچھی سوچ میں بدل جاتے ہیں، مگر کچھ بد نصیبوں کا احساس جب جاگتا ہے جب وہ تاریخ و پرخطر راستے پر چلتے ہوئے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، جہاں سے واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ مجبوراً اور آگے بڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر مردہ دلی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی موت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے وہ سب کچھ جسے آپ پسند نہیں کرتے؟ کنول اس کی طرف جھک کر بے قرار لہجے میں بولی۔ کیوں؟ آپ کو میری فکر کیوں ہے؟ اس کا سوال بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ کنول لمحے بھر کو گھبرا سی گئی۔ اپنے خیالوں میں، اپنے خوابوں میں اس نے بارہا اظہار محبت کیا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھاتی تھی، ہمیشہ اس کے سنگ رہنے کے عہد کیے تھے۔ وہ خیال و خواب اس پر اتنے حاوی ہو گئے تھے کہ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ خواب اور خیال ہے۔ بولیے نا، میرے ساتھ تو اکثر ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں، مگر آج تک کسی ڈاکٹر یا نرس نے اتنی اپنائیت و بےتابی سے میرا علاج نہیں کیا۔ پھر آپ بھلا؟ چھن چھن کنول کا دل چوڑیوں کی طرح ٹوٹ کر دور تک بکھر گیا۔ وہ دشمن جان و قرار جو برسوں پہلے اسے دیوانہ بنا گیا تھا، جس کی خاطر اس نے اپنی ہر خواہش اور ہر خوشی چھوڑ دی تھی، جس کی راتیں اس کے خوابوں سے رنگین ہو جاتی تھی اور دن اس کے خیالوں سے گزرتے تھے، وہ پوچھ رہا تھا آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ جو بہت خود اعتماد اور بولڈ لڑکی تھی، اس کے شگفتہ و شاداب چہرے پر یکدم ہی خزاں سی چھا گئی۔ شاید آپ مجھے پہچانے نہیں ہیں، وہ ایک نئی امید کے ساتھ گویا ہوئی۔ دراصل ڈاکٹر صاحبہ، میری منگوا ہے گلاب، وہ اتنی حسین اور خوبصورت ہے کہ مجھے اس کے بعد کوئی بھاتا ہی نہیں۔ آپ سے ملاقات تو مجھے یاد ہے، مگر آپ کا چہرہ ڈھنگ سے یاد نہیں ہے۔ گلاب کا چہرہ گھر سے باہر بھی میری نگاہوں میں تصویر کی طرح فٹ رہتا ہے۔ انور بول رہا تھا، اس کے ہونٹ اپنی منگوا کے حسن کے قصیدے گوئی میں
مصروف تھا۔ اس کے سانولے پرکشش چہرے پر روشنی سی بکھری ہوئی تھی اور کنول کو محسوس ہو رہا تھا کہ برف کے طوفان میں وہ گم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اندر ہی اندر برف جیسے سرد احساس نے اس کے جسم کو اس قدر بے حس اور مفلوج کر دیا تھا کہ وہ بہت کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر زبان اکڑ گئی تھی، کچھ سوچنا چاہ رہی تھی مگر دماغ میں کچھ آوازیں گڑمڑ ہو رہی تھی۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ آنکھوں میں اچانک دل سے نکلنے والا لہو سفید موتیوں کی طرح جم گیا تھا، جو نہ چھلک رہا تھا اور نہ ضبط ہو رہا تھا۔ وہ عجیب سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خیریت تو ہے نا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ انور گھبرا کر بولا۔ اس کے لہجے کی بے چینی اور گھبراہٹ نے گویا اسے زندگی کی حرارت بخشی۔ آپ نے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ میرڈ ہیں، وہ بمشکل بولی، مگر چاہنے کے باوجود لہجہ شگفتہ نہ بنا سکی۔ آپ سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں مگر بالکل اچانک اور بھاگ دوڑ میں، ایسے میں کس طرح میں آپ کو بتا سکتا تھا؟ اور اگر کبھی موقع ملتا بھی تو بھی میں کیسے بتا سکتا تھا؟ خود ہی بتائیے ڈاکٹر صاحبہ، ایک ڈاکو اور ڈاکٹر کس طرح دوستی کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کا مقدس اور پاکیزہ پیشہ جسے فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، اور ڈاکو؟ حوالے سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں درد اور تکلیف کے کانٹے پوشیدہ تھے۔ انور کی طرف سے کبیدہ دل برداشتہ قول لمحے بھر کو لہو لہان ہو گئی۔ ایک ناپسندیدہ ہستی، ماں باپ کے ماتھے کا داغ، معاشرے کا ناسور، برائیوں اور گناہوں کی گٹھڑی، کہاں چلتی ہماری اور آپ کی دوستی؟ وہ اسے جو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ بہت پہلے اس بات کو سمجھ چکی تھی اور تہیہ کر چکی تھی کہ اسے اپنے پیار کی کشش میں جکڑ کر ہر بری عادت چھڑوا کر اسے نیک انسان اور محب وطن شخص بنائے گی، مگر اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس کے خوبصورت خوابوں کی صبح بہت تاریک تھی۔ خیالوں میں اس کے ساتھ رہنے والا انور در حقیقت کسی اور خوبرو گلاب کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس کے نصیب میں اس گلاب کے ساتھ پیوستہ کانٹے ملے تھے۔ مبارک ہو انور صاحب، مگر آپ میری کچھ باتیں یاد رکھیے۔ ہر انسان چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، ماں کے پیٹ سے ڈاکو یا ڈاکٹر بن کر جنم نہیں لیتا۔ یہ احساسات، خیالات یا حالات ہوتے ہیں جو انسان کو ڈاکو، پولیس یا چور، فرشتہ یا شیطان بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں تو اس میں میرے حالات کا اتنا تعاون رہا کہ مجھے کوئی تکلیف پڑھائی کے دوران اٹھانی نہیں پڑی، تو آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے آسودہ حالات کی وجہ سے ڈاکٹر بنی ہوں۔ میں اگر غریب خاندان میں بھی پیدا ہوتی تو ضرور ڈاکٹر بنتی، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ پریشانیوں اور مشکلوں کے بعد یہ سب حاصل ہوتا، مگر ہوتا ضرور کیونکہ میری سوچ اچھی تھی۔ میں اپنے دل میں لوگوں کی خدمت اور ان کی تکلیفیں سمیٹ لینے کا جذبہ رکھتی تھی۔ میرے احساسات و خیالات نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے۔ آپ کے دل میں ایسے جذبات اور احساسات نہیں ہوں گے جب بھی آپ نے بہت غلط اور تاریخ راہ اپنا لی۔ اگر آپ کے دل میں ڈاکٹر، انجینئر یا انسپیکٹر بننے کی خواہش ہوتی تو آپ ایک دن کامیاب ضرور ہو جاتے۔ اس دوران آپ کو بہت سے مسائل سے گزرنا پڑتا، مگر آپ اپنی سوچ کو روشن رکھتے تو آپ کو تابناک مستقبل منتظر ملتا۔ آپ اور بھی بہت کچھ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے میرے حالات نہیں دیکھے، جن کی وجہ سے میں ہی نہیں، نامعلوم کتنے لوگ ڈاکو، دہشت گرد اور نامعلوم کیا کیا بن جاتے ہیں۔ انور سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے کہہ اٹھا۔ آپ سمجھتے ہیں انور صاحب، ڈاکو اور برے لوگ صرف جھونپڑیوں میں ہی جنم لیتے ہیں؟ اگر غریب ہی ڈاکو بنتے تو آج نہ امیر رہتا اور نہ کوئی محنت مزدوری کرنے والا، سب ختم ہو جاتے۔ جہاں غربت و افلاس کچھ لوگوں کو مجرم بنا ڈالتی ہے، وہاں دولت اور عیش و آرام کی فراوانی بہت سے لوگوں کو بھیانک جرائم میں ملوث کر دیتی ہے۔ آپ اس سوچ میں نہیں رہیے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کا حق ہے، یہ صرف وقتی دھوکہ ہے جسے آپ قید شیطانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ پچھتانا چاہیں گے بھی تو آپ کو پچھتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لوٹ آئیے، جن راہوں کے آپ مسافر بن گئے ہیں، توبہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔ اپنی شادی میں ضرور بلائیے گا، میری آپ سے درخواست ہے۔ پھر وہ رکی نہیں، آنکھوں سے چھلکتے پانی کو روکنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ انور نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے اوپن ڈور سے راہداری میں دور تک جاتے دیکھا اور اس کے اوجھل ہوتے ہی اپنی جلتی ہوئی آنکھوں پر تکیہ رکھ لیا۔ ہال سے تقریباً آدھے سے زیادہ مہمان جا چکے تھے، اب وہاں صرف خاص مہمان ہی موجود تھے۔ ڈنر کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا۔ نادر اور ہنا ان کے ساتھ وہیں کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ چائے کے دوران باتوں کا ایک سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، خصوصاً راحت اور اسامہ کی زبان تو مسلسل چل رہی تھی۔ نادر کے بھائی بھابھی وغیرہ دوسرے عزیزوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، اس لیے ہنا بھی دلہن ہونے کے باوجود ان کا ساتھ دے رہی تھی، جس پر سومیا کو خاصا اعتراض تھا۔ کچھ تو خیال کرو ہنا، ایک دن ہوا ہے تمہاری شادی کو، کس طرح زبان چل رہی ہے تمہاری، دلہن باتیں کرتے ہوئے ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ سومیا سے آخرکار برداشت نہیں ہوا۔
دلہن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو گونگا بن کے بیٹھ جائے؟ ہنا کھلکھلائے۔ نہیں، دلہا کا مطلب ہوتا ہے گونگا بن جائے۔ دیکھو نا، نادر تو ایسے خاموش بیٹھا ہے جیسے اپنے نام کے ساتھ زبان بھی تمہیں دے چکا ہے۔ راحت نے نادر کی طرف اشارہ کیا اور وہاں موجود سب ہنس پڑے تھے۔ نادر مسکراتے ہوئے اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ آپ لوگ ہنی مون منانے کہاں جائیں گے؟ صادق صاحب نادر سے مخاطب ہوئے۔ اسامہ نے سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹس گفٹ کیے ہیں، 1 ہفتے بعد روانہ ہوں گے۔ نادر اسامہ کی سمت دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا۔ اسامہ صاحب کا انتخاب لاجواب ہے، سوئٹزرلینڈ تو پھولوں کا دیس ہے۔ صادق صاحب اس کی طرف دیکھ کر خلوص سے بولے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسامہ کا انتخاب تو لاجواب ہی ہوتا ہے۔ راحت خواہ ہی گلا خنخارتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کی نگاہ لائبہ پر غیر محسوس طریقے سے اٹھی تھی۔ سب اس کا اشارہ سمجھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ صادق گو کہ اس کی ذو معنی بات سے لا علم تھے، مگر سب کو مسکراتے دیکھ کر وہ بھی مسکرا اٹھے تھے۔ لائبہ جو ہنا اور سومیا کے درمیان بیٹھی تھی، اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرنا ہی بہتر جانا تھا۔ باتوں کے دوران 12 بج گئے تھے اور میرج گارڈن کی ٹائمنگ بھی ختم ہونے والی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے اجازت لے کر اٹھ گئے تھے۔ سومیا اور صادق نادر کی بھابھی اور بھائی سے اجازت لینے اور خدا حافظ کہنے چلے گئے تھے۔ ہنا ڈریسنگ روم میں چلی گئی، وہ بھی خاموشی سے پورچ میں صادق کی کار کے پاس چلی آئی، جہاں اب صرف اس کار کے علاوہ 4 کاریں اور کھڑی ہوئی تھی۔ وہ یہاں آتے ہوئے جتنا گھبرا رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی، اب اس میں کمی آ گئی تھی۔ اسامہ اسے صرف ایک بار ہی ٹکرایا تھا، اس کے بعد وہ پورے وقت ان کے درمیان رہا تھا، مگر لائبہ کو اس نے نظر انداز کر رکھا تھا۔ راحت کی مہنی خیز شوخیاں اسے ڈسٹرب کر جاتی تھی، مگر جس آصیب سے وہ ڈر رہی تھی وہ دوبارہ اس سے مخاطب نہیں ہوا تھا، اور وہ یہی چاہتی بھی تھی۔ اس نے ریسٹ واچ بھی میں ٹائم دیکھا، 12:15 ہو رہے تھے۔ سومیا اور صادق ابھی تک اندر سے نہیں آئے تھے۔ وہ انہیں بلانے کی غرض سے اندر بڑھی تو تیزی سے اس کی طرف آتے اسامہ کو دیکھ کر بری طرح سٹپٹ آ گئی۔ وہ مارے گھبراہٹ کے فیصلہ ہی نہ کر سکی کہ اندر جائے یا واپس پارکنگ لاٹ میں چلی جائے، اور وہ اس وقت تک اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اس طرح گھبرا کیوں رہی ہو؟ کیا میں تمہیں آدم خور نظر آ رہا ہوں؟ وہ نزدیک آ کر بے تکلفی سے بولا۔ عرصہ ہوا اس نے آپ کا لفظ اس کے ساتھ لگانا چھوڑ دیا تھا۔ آپ مجھ سے اس طرح بے تکلفی سے مخاطب نہ ہوا کریں، وہ چڑھ کر بولی۔ آپ غیروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر آپ جیسے لوگ معذرت اور درگزر کے معنی سمجھ جائیں تو معاشرہ کافی سدھر جائے۔ تم خواہ مجھ سے شدید منتفر ہو اور شاید رہو گے۔ اپنی فضول ضد اور اکڑ میں اپنے چاہنے والوں کو دشمن بنا رہی ہو۔ توبہ سے جو تم نے برا سلوک کیا ہے، اس سے تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہوش و شعور گم کرتی جا رہی ہو۔ اپنی تصویریں میرے پاس دے کر تم یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ توبہ نے وہ تصویریں مجھے دی ہیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ طنزیہ دل جلانے والے لہجے میں گویا ہوا۔ تو وہ بکھلا کر بے ربط لہجے میں بولی، وہ تصویریں میں نے تنہائی میں دیکھی تھی اور نیگیٹو البم سے نکال لیے تھے، اس لیے تم بلا وجہ ہی توبہ کو غلط سمجھ بیٹھی ہو۔ اگر ایک سچی اور مخلص دوست کی محبت چاہتی ہو تو توبہ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لو، وہ اچھی لڑکی ہے، تمہیں معاف کر دے گی، کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ تم نے نفسیاتی اٹیک کے دوران اس سے زیادتی کی ہے۔ اوکے بائے۔ وہ گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ کتنے دن ہو گئے تبندہ کی کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے، ذرا معلوم تو کرو۔ خورشید فون کی طرف اشارہ کر کے شمائلہ سے مخاطب ہوئی، جو لابی میں بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ امی آپ بھول رہی ہیں، پچھلے ہفتے ہی تو تابی سے فون کیا تھا کہ وہ 1 ہفتے بعد سوات بحرین جائے گی فاران بھائی کے ساتھ، شاید آپ آج کل روانہ ہونے والی ہو۔ وہ پین کاپی پر رکھ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ مجھے تو صالحہ کے تیور اچھے نہیں لگتے، فون پر 2-3 مرتبہ بات کرنا بھی چاہی تو انہوں نے سلام کے جواب کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ نامعلوم تبندہ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا؟ اس کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے، ابھی تک وہ ایک بار بھی یہاں نہیں آئی۔ وہ اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئی، ان کے چہرے پر اداسی و پریشانی پھیلی تھی۔ کیا ملا ہے میری ماں کو اس زندگی میں؟ شوہر کی بے اتنائی، بے پرواہی، ایک مدت کی پریشانی اور رنج و غم۔ کبھی ان کے چہرے پر میں نے آسودہ مطمئن مسکراہٹ نہیں دیکھی، اس کے باوجود کبھی میں نے انہیں اللہ سے شکوہ کرتے نہیں دیکھا۔ ہر وقت ہر حال میں ان کے چہرے پر، ان کی زبان پر اللہ کا شکر ہی رہتا ہے۔ کتنی عظیم و صابر ماں ہے۔ شمائلہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ انور بھی آج کل میں آنے والا ہے، تابش اسکول سے آ جائے تو اسے ساتھ لے کر رقیہ کو دیکھا، اب معلوم نہیں کیسی طبیعت ہے اس کی۔ حسنہ باجی نے بہت غلط حرکت کی ہے۔ رقیہ پھپھو تو اسی صدمے سے بیمار پڑ کر فالج کی مریضہ بن گئی۔ کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ماؤں کو زندہ لاش بنا دیتی ہیں۔ کتنا مان تھا پھپھو کو ان پر، کس قدر چاہتی تھی انہیں، مگر انہوں نے کیا صلہ دیا ہے انہیں؟ دنیا بھر کی بدنامی و جگ ہنسائی۔ اللہ سے ہر دم خیر کی دعا مانگتے ہیں شمو، اللہ سب کو نیک اور سیدھی راہ پر چلائے، مت کسی کی برائیاں یاد کیا کرو۔
وہ پاندان کھول کر پان پر کتھا لگاتے ہوئے بولی، آپ تبندہ کی طرف سے پریشان مت ہوا کریں، فاران بھائی بہت خیال رکھتے ہیں اس کا۔ بیٹا سسرال میں صرف شوہر کی چاہت سے ہی گزارا نہیں ہوتا، پہلے گھر والوں کے دل جیتنے پڑتے ہیں، بہت مشکل اور آزمائش سے گزر کر ان کے دلوں میں جگہ ملتی ہے، مگر آج کل ایسا نہیں ہے امی، اب دل جیتنے کے بجائے کاٹ دیا جاتا ہے۔ میرے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو، میں نے اپنی لڑکیوں کی پرورش اسی بنیاد پر کی ہے کہ وہ سب کی محبتیں پائیں گی۔ اب افشا کو ہی دیکھ لو، ماشاءاللہ خوش و خرم ہے اپنے گھر میں، میاں بھی عزت کرتا ہے اور بچے تو اتنا چاہتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ ستیلے بچے ہیں۔ ان کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی افشا کے ذکر پر۔ ظاہر سی بات ہے امی، دلہا بھائی تو ان کی عزت کریں گے ہی کہ ان کے حکم پر انہوں نے اپنی کوکھ ہمیشہ کے لیے اجاڑ دی، اور بچوں سے وہ خود بھی اس قدر پیار کرتی ہیں، اتنی دیکھ بھال تو شاید ان کی سگی ماں بھی نہ کرتی۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ تم ابھی بچی ہو، تمہیں ایسی کھلی باتیں ابھی زیب نہیں دیتی۔ جو کنواری لڑکیاں اس انداز میں بے حیائی سے سوچتی اور گفتگو کرتی ہیں، ان کے چہرے سے معصومیت کا نور اڑ جاتا ہے۔ کنواری ہونے کے باوجود ایسی لڑکیاں کہیں بچوں کی اماں لگتی ہیں۔ انہیں شمائلہ کے منہ سے نکلا لفظ کوکھ تپا گیا تھا اور وہ حسب عادت اسے لیکچر دینے لگی تھی۔ شمائلہ نے شرمندہ ہو کر چہرہ چکا لیا کہ وہ اس وقت بھول گئی تھی کہ وہ تابندہ سے نہیں امی سے مخاطب ہے، جن کے نزدیک ایسی باتیں بے حیائی میں شمار ہوتی تھی۔ ہال روم میں سب جمع تھے، روہیل بھی اپنی پوری فیملی سمیت موجود تھے۔ اماں جان نے نبیل کی اور اس کی بیوی عائشہ کی دعوت کی تھی، اور ساتھ ہی ان کے سب بیٹے اور پوتا پوتی جمع تھے۔ بڑی بیٹی نگہت بھی ایک روز پہلے اسلام آباد سے کراچی آئی تھی اور ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ سب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، کافی کا دور چل رہا تھا۔ اماں اپنا کافی کا مگ ملازموں کو دینے کے بعد ان سے مخاطب ہوئی تو ان کی پاردار آواز کی وجہ سے سب خاموشی سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے فخر ہے اپنی اولاد پر، جن پر وقت کی نفسا نفسی اور خود غرضیوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا، وہ مخصوص انداز میں بولی تھی۔ اندرونی مسرت سے ان کا سرخ و سفید چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ سفید براق کاٹن کے شلوار سوٹ میں ملبوس، کاٹن کے کڑھے ہوئے دوپٹے سے ان کے سر کے بال چھپے ہوئے تھے، آدھی پیشانی تک دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔ ان کی بھوری آنکھیں خوشی سے روشن تھی، ہاتھ میں سچے موتیوں کی تسبیح موجود تھی۔ ان کی عمر 90 کے قریب تھی، مگر آواز میں وہی روب و گرج تھی۔ جب بولتی تھی تو مخاطب خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اب بھی لگ رہا تھا وہاں بیٹھے اتنی نفوس جیسے مجسمے ہوں۔ اللہ کا بہت بہت احسان ہے، شکر ہے اس مال کے قدوس کا کہ میرے خاندان میں محبت و احترام کی فضا قائم ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، کیونکہ جو پرخلوص و بامروت خون ہماری نسل میں برسوں سے موجود ہے، یہ اخلاق و مروت، رواداری و اپنائیت اسی کا تاثر ہے، ورنہ جو آج کل کے وقت میں ہو رہا ہے اس نفسا نفسی سے ہم سب ہی واقف ہیں۔ روہیل نے زینب کو ارشد کے لیے مانگا ہے، تمہیں یا بہو کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اماں جان لمبی تمہید کے بعد اصل موضوع بیان کر کے بڑے بیٹے اختر ملک اور بہو زینت ملک کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، آپ ہماری بزرگ ہیں اماں جان، ابا جان کے انتقال کے بعد ان کی محبت اور احترام بھی ہم نے آپ سے ہی منسوب کر دیا تھا۔ فیصلے گھریلو ہوں یا کاروباری، سب میں اماں جان ہم نے آپ کی رائے اور فیصلوں کو قبول کیا، اور بلا شبہ ہم کامیاب بھی رہے ہیں۔ ہمارے مستقبل کے فیصلے بھی آپ نے کیے تھے، اب ہمارے بچوں کے مستقبل کے فیصلے بھی آپ کے ہاتھوں مبارک انجام پائیں، اس سے زیادہ خوش قسمتی بچوں کے لیے اور کیا ہوگی؟ روہیل کی خواہش آپ کا فیصلہ مجھے اور زینت کو دل و جان سے قبول ہے۔ اختر صاحب کی ملائم و شیریں آواز احترام مند آہستہ تھی۔ زینت بیگم کے چہرے پر بھی اقراریہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے اپنے بچوں کی سعادت مندی سے یہی امید تھی، سدا خوش رہو۔ مسرت و فخر و امتساد سے اماں جان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ مبارکباد کا شور ایک دم اٹھا تھا۔ اماں جان منگنی کی تقریب ہم کچھ دنوں بعد کریں گے، ابھی میں زینی کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر شگن پورا کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی صاحب آپ کی اور بھابھی کی کیا مرضی ہے؟ عظمت بیگم اماں کے بعد ان سے مسکرا کر مخاطب ہوئی، کیسی باتیں کرتی ہو عظمی، زینی اس رشتے سے پہلے بھی تمہاری ہی بیٹی تھی اور اب بھی ہے، تم شوق سے انگوٹھی پہنا دو۔ زینت ہنستے ہوئے بولی، انشاءاللہ ہمارے رشتے اور محبتیں اس نئے رشتے سے اور بھی زیادہ مضبوط اور پائیدار ہو جائیں گے۔ اختر صاحب روہیل کو گلے لگاتے ہوئے گویا ہوئے،
इंशाल्लाह भाई साहब, इंशाल्लाह। ज़ैनी इस घर में और इस घर में कोई फ़र्क महसूस ना करेगी। रोहेल साहब मुस्कुराते हुए उनसे मुखातिब हुए। सबके चेहरे सच्ची मुसर्रतों के नूर से चमक रहे थे। मुलाजिम से मिठाई मंगवाई गई थी। अम्मा के कहने पर आयशा और मारिया ज़ैनी को लेने उसके कमरे में गई थी, जो अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले से बेखबर अपने कमरे में थी। मारिया ने मुस्कुराते हुए उसे जब ये न्यूज़ सुनाई तो वह बेयकीनी से उन दोनों को देखती रह गई। क्या हुआ ज़ैनी? मारिया और आयशा उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर घबरा गई। भाभी, वो तो बहुत गुस्से वाले हैं, वो हकला कर बोली। बेवकूफ़, दोनों कहका लगा कर हंस पड़ी। हम तो डर ही गए थे, गुस्सा तो सबको आता है, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि किसी को कम आता है तो किसी को ज़्यादा। अरशद बस ज़रा गुस्से का तेज़ है, लेकिन पुरखुलूस और जान निसार भी बहुत है, मारिया ने उसे समझाया। बहुत हैंडसम और ख़ूबसूरत है मेरा देवर। ऐसे लड़कों के लिए तो लड़कियाँ ख्वाब देखती हैं। कल खुद ही नाज करोगी अपनी किस्मत पर। चलो, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं। आयशा उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आई थी। ज़ैनी भी दुपट्टा सर पर जमाए उसके हमरा इस तरह आ रही थी जैसे वहाँ का रास्ता ना जानती। वो अपनी कैफियत पर खुद हैरान थी। कुछ देर कबल वो सबके दरमियान हंसती मुस्कुराती मौजूद थी, कोई झिझक वगैरह ना थी। अब इस नए रिश्ते ने एहसासात और धड़कनें ही बदल डाली थी। निगाहें और गर्दन खुद ब खुद ही झुक गई थी। अंदर की जानिब बढ़ते कदम बहुत वजनी महसूस हो रहे थे। इतनी शर्म आ रही थी कि वो यूं ही गर्दन और निगाहें झुकाए कमरे में दाखिल हुई और आयशा ने उसे अम्मा और अजमत के बराबर में बिठा दिया तो रिमोट से चलते रोबोट की तरफ वहाँ बैठ गई। लीजिए अम्मा, आप पहनाइए। अजमत डायमंड की खूबसूरत नाजुक सी अंगूठी ज्वेलरी बॉक्स में से निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। ये तो धोखा है मम्मी, अंगूठी अरशद भाई पहनाएंगे। शमीर, जो बहुत देर से अपनी ज़बान पर पहरे बिठाए बैठा था, इस वक्त खामोश न रह सका। क्यों? अरशद क्यों पहनाएंगे? उनकी मंगनी अरशद भाई से हो रही है या अम्मा जान से? उसके अंदाज पर भरपूर कहका पड़ा। हमारी ये पुरानी रवायात है, लड़की को मंगनी की अंगूठी बुजुर्ग पहनाते हैं। मम्मी, हमारे ख़ानदान में बहुत पुरानी रवायात है जो अब बहुत बोसीदा हो गई हैं, और बोसीदा चीज़ें तो कबाड़िए भी नहीं लेते। प्लीज़ तब्दीली लाइए ना। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम जैसा गैर संजीदा और शौक मिजाज लड़का डॉक्टर किस तरह बन गया है। इस फील्ड में तो बहुत संजीदा और बुर्दबार लोग आते हैं। अम्मा जान मुस्कुरा कर बोली। मंगनी के फ़ौरन बाद आंखें ज़रूर चेक करवाइएगा। ये नए रिश्ते का एहतराम था कि ज़ैनी से बहुत बेतकल्फ़ी से बात और छेड़छाड़ करने वाला शमीर अदब से मुखातिब था। क्यों? अजमत बेगम बेख्तियार मुखातिब हुई। पहले ये नमक और चीनी में फ़र्क महसूस नहीं कर सकती थी, और अब जिस तरह भाभी के साथ ये चेहरा झुका कर आई हैं तो मुझे महसूस होता है अब इन्हें रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता। शमीर के साथ सबके हंसने पर ज़ैनी सिमट कर रह गई। अब तुम्हारी तरह बेहया और बेअदब बन जाए ज़ैनी भी, निगत मुस्कुरा कर बोली। इनकी बातों की परवाह न करते हुए अम्मा जान ने ज़ैनी की उंगली में अरशद के नाम की अंगूठी पहना दी और कहीं बड़े नोट उसकी हथेली पर रख दिए। अजमत बेगम ने भी कहीं बड़े नोट उसके हाथ पे रख कर उसे सीने से लगा लिया। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। इंशाल्लाह फौजिया, तुम दिल छोटा मत किया करो। कब तक उसामा इस तरह पीछा छुड़ाएंगे? उसामा है कहाँ? ना शाम को चाय पर थे और ना डिनर में शरीक हुए। अब तक उनका पता नहीं है। रोहेल साहब उनसे मुखातिब हुए। उनकी हर काम में इंतहा पसंदी और रूज पर होती है। पहले बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, अब ये हाल है कि रात दिन इसी में मसरूफ़ है। समझ में नहीं आता किस मिजाज के हैं। असर टोक्यो में मौजूद हैं तो उसामा यहाँ रहकर भी इतने ही दूर लगते हैं। सुबह नाश्ते की टेबल पर मुलाकात होती है या रात उनकी वापसी पर। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, शमीर अचानक बोला। आपको दाल कैसे याद आ गई? फौजिया बेगम मुस्कुराते हुए मुखातिब हुई। उन्होंने खामोशी से शादी तो नहीं कर ली? कैसी बातें करते हो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता, नबील संजीदगी से बोला। अरशद अभी तक नहीं आए, ज़रा फ़ोन तो करो। अजमत बेगम रेस्ट वॉच देखते हुए शमीर से मुखातिब हुई। अब तो उनका पर्दा हो गया, यहाँ कैसे आएंगे? शमीर ज़ैनी की तरफ देखकर मुशरारत से बोला। ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं है, उसका ये घर पहले भी था और अब भी है, कोई पर्दा वर्दा नहीं है। अम्मा जान उठते हुए बोली। मामा, मैं तूबा की तरफ जा रही हूँ, जल्द आऊँगी। लाइबा बेड पर आंखें बंद किए लेटी मामा से उनकी तरफ झुककर आहिस्तगी से मुखातिब हुई। अच्छा जाओ। मामा अपनी बोझल आंखें खोलकर उससे मुखातिब हुई। उनसे इजाज़त लेकर वो कॉरिडोर से गुजरकर लॉन अबूर करके ड्राइव वे पर आ गई, जहाँ ड्राइवर कार लिए तैयार खड़ा था। लाइबा को आते देखकर उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। वो दुपट्टा संभालती अंदर बैठ के कार तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। वो आंखों पर सन ग्लासेस लगाए बाहर के भागते दौड़ते मनाजिर को देख रही थी। वो बहुत परेशान और नादिम थी और अजहद
पशेमान थी। उस शैतान से शख्स की वजह से वो अपनी बेइंतहा प्यारी और अजीज़ दोस्त से किस कदर बदगुमानो कबीदा हो गई थी कि उससे तस्दीक किए बिना ही किस कदर बुरा बर्ताव उसके साथ किया था, कैसे कैसे अल्फाज और जुमले उससे कहे थे। उसने कर्ब से अपने होंठ दांतों से कुचले, लेकिन वो कितनी नाइस और ग्रेट है कि मेरी हर ज़्यादती बर्दाश्त कर गई। उस दिन उससे कहे गया लफ्ज़ उसके जहन में गूंज रहे थे और वो पछता रही थी। रास्ते में उसने तूबा के लिए गुलाब और मोतियों के फूलों का बुके लिया और उसके पसंदीदा आइसक्रीम सैंडविचेस खरीदे। कार तूबा के पोर्च में जैसे ही रुकी, वो ड्राइवर से पहले दरवाज़ा खोलकर अंदर तूबा के कमरे की तरफ आ गए और वो दरवाज़ा नॉक किए बगैर ही हैंडल घुमाती अंदर आ गई। तूबा जो बाथरूम से निकल रही थी हैरत से उसे देखने लगी। कबल इसके वो कुछ कहती, लाइबा वालहाना अंदाज में उससे लिपट गई। प्लीज़ तूबा, मुझे माफ़ कर दो, रियली मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन नामालूम मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुमसे इतना बुरा सलूक किया। प्लीज़, वो उससे लिपटे हुए भीगे लहजे में बोल रही थी। कल रात हिना के वलीमे में उसामा ने जब असल बात उसे बताई कि उन फ़ोटो के नेगेटिव उसने खुफिया तौर पर एल्बम से हासिल किए थे और उसी तरह उसका की कॉपी बनवाकर वापस एल्बम में रख दिए थे, तो उस चालाक शख्स की चालाकी और मकारी पर जो उसका हाल हुआ सो हुआ, मगर वो अपने रवैये पर बहुत नादिम हो गई थी। रात उसने मुश्किल से गुजारी थी कि वहाँ से वापसी में ही घर पहुँचते हुए 1 बज गया था। आज दोपहर के खाने के बाद वो तैयार हुई थी। बिला तहकीक को तस्दीक अपनी ज़िद पर उसने तूबा को कितना बेइज्जत कर डाला था, जिसका पछतावा उसे रात से लहू लुहान कर रहा था। कोई बात नहीं यार, दोस्ती में ऐसी बात कभी कभी हो भी जाती है। तूबा खुशदिली से उससे लिपट गई थी। ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो दोस्ती को मजबूत और पायदार बनाती हैं। वो दानस्ता ये बात छुपा गई थी कि उसामा ने उसकी कैफियत बताने के अलावा पेशन गोई भी की थी कि जब भी वो जुनूनी दौरे के असर से निकलेगी फ़ौरन अपनी गलती पर नादिम उसके पास चली आएगी। इस बात को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और वो शर्मिंदा सियान मौजूद हुई थी। कितनी शदीद मोहब्बत करते हैं उसामा भाई इससे, जो उसकी हर कैफियत व आदत का इदराक उन्हें हो जाता है। उसके चेहरे को तकते हुए सोच रही थी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? अगर कोई बात हो तो अभी कह दो। अरे नहीं भाई, तुम जैसी अच्छी दोस्त से कब तक नाराज़ रहा जा सकता है? यू आर वेरी ग्रेट तूबा। वो सरशारी से उसके शानों पर हाथ रखकर मुस्कुरा दी। तुम्हें किस तरह समझाऊं तूबा कि उस शख्स की शैतानी हरकतों के बायस मैं तुमसे किस कदर बदगुमान हो गई थी। बीबी जी, ये आप कार में ही भूल आए। ड्राइवर आइसक्रीम पैक और बुक के लिए दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गया। थैंक यू, लाइबा उसके हाथ से सामान लेकर बोली। अब ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। तूबा उसके हाथ से बुके और आइसक्रीम लेते हुए खिलखिलाकर बोली, तो लाइबा भी हंस पड़ी। तुम जाओ, मैं लाइबा को खुद छोड़ने आ जाऊँगी। तूबा ड्राइवर से बोली, मैं जल्दी जाऊँगी, मामा तन्हा हो जाती है मेरी गैर मौजूदगी में। ड्राइवर के जाने के बाद लाइबा तूबा से बोली, चली जाना, मैं रात से पहले शाहरुख के साथ छोड़ आऊँगी। रिश्वत के तौर पर मेरी पसंदीदा आइसक्रीम सैंडविच भी लाई हो। बहुत होशियार हो गई हो। तूबा सैंडविच उसे देने के बाद अपना सैंडविच खाते हुए उसके नज़दीक बैठ गए। अब ये तुम्हारी सोच पर मुनहसिर है कि तुम मेरे खलूस को रिश्वत का नाम देती हो या सिफारिश का। लाइबा इत्मीनान से सैंडविच खाते हुए बोली, अंकल आंटी अभी नहीं आए, कल आएंगे, सुबह रात 7 की फ़्लाइट है। अब मौसम चेंज हो रहा है तो मम्मी की तबीयत भी बेहतर होगी है और मम्मी आजकल शाह के लिए लड़कियां भी तो तलाश कर रही हैं। इस घर में बहू की कमी का एहसास मम्मी पापा दोनों को शिद्दत से होने लगा है। शाह उनकी पसंद से शादी करेगा? लाइबा हैरानी से बोल उठी। शाह की ख्वाहिश थी कि उसके लिए लड़की मम्मी पापा पसंद करे। लड़कियों से उसकी फ्रेंडशिप महज एंजॉयमेंट थी। शादी वो किसी अनदेखी लड़की से करेगा। कितनी बेवकूफ़ होती हैं लड़कियां जो खुद को इतना अर्जा और बेवकूफ़ कर लेती हैं कि लड़के उनके साथ दिल खोल कर वक्त गुजारते हैं, और जब शादी का वक्त आता है तो वो लड़कियां महज खोटे सिक्के नज़र आने लगती हैं। फिर माँ बाप की पसंद की गई लड़कियां ही काबिल कबूल होती हैं। ये एक हकीकत भी है और अलमिया भी, मगर कौन अहमियत देता है इन बातों को। लाइबा उकताए हुए लहजे में बोली, शायद तुम उसामा भाई को इसी खौफ से मुस्तरद कर रही हो। तुम उस शख्स को अच्छी तरह नहीं जानती, तुमने सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी देखी है। तुम्हें शदीद गलत फहमी है लाइबा। उसामा भाई बहुत अच्छे, बहुत मुखलिस व हमदर्द इंसान है। तूबा उसका नॉर्मल अंदाज देखकर उसे समझाने की कोशिश करने लगी। शाहरुख बहुत बेहतर इंसान है, उसका मवाजना हम उनसे नहीं कर सकते। वो टिश्यू पेपर से मुंह हाथ साफ करते हुए नरमी से बोले। उनके दरमियान जंग का आगाज़ यही उसामा की ज़ात बनी थी और वो बहुत संभल कर तूबा का वोट उसकी तरफ से हटाकर अपनी जानिब करना चाहती थी, इसलिए नागवारी के बावजूद बहुत तहम्मुल से उसकी बात सुन रही थी। लेकिन एक बात मैं ईमानदारी की कहूँगी, शाहरुख ने महज अपनी रंगीन तबीयत के बायस फ्रेंडशिप की और जायज़ हदूद में की, मगर उसामा भाई को तो इससे ज़्यादा रंगीन व हसीन माहौल मिला और लड़कियाँ खुद उन्हें सराहती और पसंद करती हैं। अगर वो नेगेटिव पर्सनैलिटी होते तो आसानी से राजा इंदर बने अपने इर्द गिर्द हसीनों को दरबार
لگا سکتے تھے، ظاہری یا پیچیدہ طور پر کوئی کیا کہہ سکتا تھا انہیں؟ یہ ان کا مضبوط کردار اور روشن شخصیت ہی تو تھی کہ انہوں نے کسی نازک مقام پر بہکے بغیر اپنے کردار کو یوں ہی شفاف و چمکدار رہنے دیا۔ رہنے دو طوبا، تم اس شخص کی فضول طرفداری کر رہی ہو، تم ان کے اصل روپ سے واقف نہیں ہو۔ وہ دانت بھینچ کر بولی، میرا مشورہ، میری رائے غور سے سنو لائبہ۔ دیکھو، جتنی عزیز تم مجھے ہو اتنے ہی وہ ہیں، مگر اس وقت بات صرف تمہاری بہتری و بھلائی کے لیے کر رہی ہوں، جو تمہیں وقتی طور پر بری اور ناگوار تو گزرے گی، مگر تم ٹھنڈے دل سے سوچو گی تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہوگی۔ میں سن رہی ہوں، تم بولو۔ لائبہ اسے بغور دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ ماما کو 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، اور تیسرا کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی دن بدن گرتی ہوئی صحت کوئی حوصلہ افزا امید قائم کرنے بھی نہیں دیتی۔ پھر خود سوچو تمہارا کیا بنے گا؟ زیادہ عرصہ تم کہیں بھی نہیں رہ سکتی ہو، اور تمہارا ہمارے سوا ہے بھی کون؟ شاہ کا ارادہ شادی کے بعد امریکہ سیٹل ہونے کا ہے۔ ممی پاپا مستقل اسلام آباد منتقل ہونے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ اسلام آباد تم رہ نہیں سکتی، جب بھی جلدی گھبرا کر بھاگ آئی تھی۔ پھر بتاؤ کیا ہوگا تمہارا؟ میں ہاسٹل میں رہنے لگوں گی، لائبہ کپ کپاتی آواز میں بولی۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے، خود فریبی ہے، تم ساری زندگی ہاسٹل میں نہیں گزار سکتی۔ میں نے پورا بچپن ہاسٹل میں گزارا ہے، اب بھی گزار لوں گی۔ جب تمہیں ماما جیسی پرشفقت و پرخلوص تنہا بے غرض عورت مل گئی تھی، جبکہ اس دور میں ایسے کردار صرف کہانیوں ڈراموں میں نظر آتے ہیں، حقیقت میں سگے رشتے ناپائیدار و بے اعتماد ہو چکے ہیں۔ تمہیں صرف ایک مضبوط و پائیدار سہارے کی ضرورت ہے، جو شادی کے بعد تمہیں تحفظ بھی دے اور مستقبل بھی، اور میرے خیال میں تمہارے لیے اسامہ بھائی سے زیادہ مضبوط بااعتماد ساتھی کوئی اور نہیں مل سکتا۔ یقین مانو لائبہ، وہ تمہارے لیے لاجواب شوہر ثابت ہوں گے، بے انتہا چاہنے والے، بے پناہ خیال رکھنے والے، ریلی تمہارے ہر دکھ ہر محرومیت کا مداوع کر دیں گے۔ تو آہستہ آہستہ اپنے ہدف پر پہنچ چکی تھی۔ لائبہ کے چہرے کے رنگ تیزی سے بدلے تھے۔ میں اس شخص سے شادی کروں یہ ممکن نہیں ہے، تم میری فکر چھوڑ دو۔ شاہ آفس سے کب تک آتا ہے؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی۔ لائبہ کو قائل کرنا مشکل تھا۔ ٹاپک چینج مت کرو لائبہ، حقیقت سے فرار دانائی نہیں ہے، عقل مندی اور دانائی اسی میں ہے کہ بھٹکنے سے پہلے ہی انسان منزل کی راہ ازبر کر لے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہارے مزاج سے مکمل آشنائی اور قرابت پیدا ہو گئی ہے انہیں۔ اگر واقعی محبت میں شدت و خلوص میں کھوٹ نہ ہو تو انسان ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم آہنگی دیکھ لی تم نے؟ لائبہ غصے سے اتار کر اس کے بیڈ پر نیم دراز ہو کر بولی۔ پہلے بتاؤ چائے کے ساتھ کیا کھاؤ گی تاکہ میں خانسماں کو آرڈر دے دوں؟ پکوڑے بنوا لو، چٹپٹے، املی کی چٹنی کے ساتھ، اور کسی چیز کا موڈ نہیں ہے۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ شاہ رخ دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے لائبہ کو دیکھتے ہوئے گنگنایا، گھر کو نہیں جیب کو دیکھو اپنی، اور تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے خواتین کے کمرے میں نوک کیے بغیر نہیں آتے؟ طوبا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ خواتین کے کمرے کا ذکر کر رہی ہو نا تم، جبکہ یہاں خواتین ہیں ہی نہیں، پھر میں کیوں نوک کر کے آتا؟ وہ ڈٹھائی سے ہنستے ہوئے اس کے اور لائبہ کے درمیان زبردستی بیٹھتے ہوئے بولا۔ لائبہ جو اسے دیکھ کر بیٹھ گئی تھی، بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ شاہ کے بچے، شرافت سے مجھے اور لائبہ کو شاپنگ کروا کر لے آؤ، ورنہ ہم تمہاری شادی میں پھڈا ڈال دیں گے۔ طوبا اسے ڈراتے ہوئے بولی۔ میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا جو تم ہر وقت انہیں برا بھلا کہتی رہتی ہو؟ شاہ کے بچے، تمہیں نہیں چھوڑوں گی، شاہ کے بچے، تمہارا بیڑا گھر کو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ آخر کیا بگاڑا ہے میرے بچوں نے تمہارا جو تم ہاتھ دھو کر بلکہ نہا کر ان کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ ابھی تو بیچارے دنیا میں آنے کی دعائیں ہی مانگ رہے ہیں۔ شاہ رخ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ چلا چلا کر اس سے بول رہا تھا۔ بہت عرصے بعد لائبہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اتنے اسے ہنستے دیکھ کر طوبا بھی مجبوراً مسکرانے لگی۔ میری شادی میں پھڈا ڈالنے کے لیے رکھے گا کون تمہیں یہاں؟ اپنی شادی سے پہلے میں تمہارا بندوبست کرواؤں گا۔ تم جیسی لڑاکا لڑکی ایک دن بھی میری بیوی کو سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ شاہ رخ نے کہتے ہی دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی، اور طوبا کا نشانہ ہمیشہ کی طرح خطا ہو گیا تھا۔ ینگ مین، بزنس کیسا چل رہا ہے؟ رستم زمان بیڈ پر نیم دراز تھے، اسامہ ان کے نزدیک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوپہر کو آفس میں اس کے سیکرٹری نے اطلاع دی تھی کہ رستم زمان کا شوہر میسج دے کر گیا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ یاد فرما رہے ہیں۔ رستم زمان سے وہ حد درجہ عقیدت رکھتا تھا، ان کی پرشفقت و با اخلاق شخصیت اسے مقناطیس کی طرح کھینچے لے آتی۔ اب بھی لنچ کے بعد سارا کام مینیجر کو سمجھانے کے بعد وہ یہاں چلا آیا تھا۔
جی سر، بہترین چل رہا ہے آپ کی دعاؤں سے، مگر سر حالات ابھی ذرا بھی نہیں سنبھلے۔ جو حالات اور کٹھن زدہ ماحول پہلے تھا وہ بدستور اب بھی ہے۔ ہر حکومت برسر اقتدار آنے سے پہلے جو وعدے اور دعوے کرتی ہے وہ حکومت مل جانے کے بعد محض عوام کو دکھائے جانے والے حسین خواب ثابت ہوتے ہیں۔ عوام کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے اشیاء خورد و نوش کے دام بڑھا دیے جاتے ہیں۔ خزانے خالی ہونے کی خبریں ہر برسر اقتدار حکومت دیتی ہے۔ ایک دوسرے پر الزامات کے لامتناہی سلسلے ہیں جو ختم ہونے میں نہیں آتے۔ حکومت ہٹاؤ ملک بچاؤ تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ لوگوں میں اتنا نظم و ضبط نہیں ہے کہ کم از کم کسی حکومت کو تو اپنی مدت پوری کرنے دیں تاکہ خود عوام بھی دیکھ لے کہ ان کے ووٹ کا درست اور بہترین استعمال کون سی پارٹی کر رہی ہے یا کر سکتی ہے۔ اسامہ بڑی سنجیدگی سے بولا، بیٹا ہمارے ملک میں وسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں۔ آہستہ آہستہ سب کچھ درست ہوگا۔ میرے جوڑوں میں بہت درد ہے۔ دراصل اتنے عرصے کی بھاگ دوڑ اب محسوس ہو رہی ہے۔ میں کچھ عرصے آرام کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ پارٹی کچھ عرصے آپ کی رہنمائی میں کام کرے۔ وہ نرم لہجے میں اس سے درخواست کے انداز میں بولی، یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ کی سیٹ میں نہیں سنبھال سکتا۔ آپ کے تجربے اور قیادت کے آگے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سامہ کا انداز کسی منکسر و عاجز مرید جیسا تھا۔ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ میں جتنے حب الوطنی کے جذبات ہیں، اگر ہمارے ملک کے آدھے نوجوانوں کی دلی کیفیت ایسی ہو جائے تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک 5 سال میں اتنی ترقی کر کے خوشحال ہو جائے گا جتنا وہ گزشتہ 50 سال میں بھی نہیں ہو پایا ہے۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے زیادہ پارٹی کو مضبوط تو ہر دل عزیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا حکم ہے تو سر میں دل و جان سے حاضر ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ آپ جلد ہی بستر چھوڑ دیں گے۔ اوکے مائی سن، وہ طمانینت سے مسکرائے۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ ارشد اماں جان کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اندر سے آتی ماریا کو دیکھ کر اخلاقاً رک گیا۔ بلیک پینٹ اسکائی بلو شرٹ میں اس کی شخصیت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ خوبرو چہرے پر سنجیدگی و مسکراہٹ پروقار لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ اس دن بہت انتظار کروایا اور آئے بھی نہیں۔ ماریا چاہنے کے باوجود اس سے نئے رشتے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکی۔ اس دن نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک پارٹی سے میٹنگ میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب کھانا کھا کر جائیے گا، ماریا مسکراتے ہوئے بولی۔ شکریہ بھابھی، کھانا پھر کسی دن کھاؤں گا، ابھی تو میں صرف چائے پیوں گا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو۔ مجھے آفس جانا ہے، وہ معذرت کرتے ہوئے بولا۔ زحمت کی کیا بات ہے، ابھی لاتی ہوں، ماریا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اس نے زینت بیگم کے کمرے سے آتی ہوئی زینی کی جھلک دیکھ رہی تھی جو اسے دیکھ کر ستون کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ستون پر سرخ چھوٹے پھولوں اور بڑے ہرے پتوں کی بیل لپٹی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، اسے ارد گرد کوئی نظر نہیں آیا تو وہ مسکراتے ہوئے ستون کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کا کاسنی دوپٹہ لہرا جاتا تھا۔ ویسے بھی اس کی سرکت نے اس کے دل میں عجیب کیف آور گدگدی پیدا کر دی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو جھک کر اس کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی، اچانک اسے کسی جن کی طرح موجود دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ آپ، اس نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی اس کی حالت دیکھ کر۔ میں خود ہوں، کوئی بھوت نہیں جو تم یوں خوف زدہ ہو، وہ لہجے کو کرخت بنا کر بولا۔ کاسنی سندھی کڑھائی والے سوٹ میں اس کے حسن کی رعنائیاں عروج پر تھیں۔ سندر مکھڑے پر خوف و گھبراہٹ نے اتنا حسین رنگ بکھیر دیا تھا کہ وہ بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ بھابھی کہہ رہی تھی بہت خوف زدہ ہو مجھ سے، کیوں بھلا؟ میں ڈریکولا ہوں یا کوئی؟ اب نہیں ڈروں گی، اس نے خشک ہونٹوں کو بامشکل جنبش دے کر بھاگنا چاہا۔ بہادری کا سرٹیفکیٹ کس نے دے دیا اب؟ وہ بدستور جمع کھڑا تھا۔ پلیز آپ جائیے، کوئی آ جائے گا، دل کی بات زبان پر لے آئی۔ تو آ جائے، میں چوری کر رہا ہوں یا کوئی گناہ؟ وہ اکڑ کر بولا۔ اپنی آنکھیں ضرور ٹیسٹ کرا لینا تاکہ شوگر اور سالٹ میں فرق محسوس کر سکو۔ میں غلطی صرف ایک بار معاف کرتا ہوں، بار بار نہیں۔ وہ بات مکمل کر کے اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زینی نے سکون کی سانس لی۔ فوزیہ بیگم شام کی چائے کے لیے لوازمات کچن میں تیار کر رہی تھی۔ نگہت بیگم جو 1 ہفتہ قبل اسلام آباد سے آئی تھی، بہت انتظار کے بعد آج اسامہ کو گھیر کر بیٹھی تھی۔ تم اپنے مشن میں کہاں تک کامیاب ہوئے؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ کامیاب ہو چکا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے مخاطب ہوا۔ اس لڑکی نے اقرار محبت کر لیا دل سے یا جبرن کروایا ہے تم نے؟ وہ تشویش سے بولی۔ پھپھو جان، میری چاہت ایسی کھیل بن گئی ہے میرے لیے جس میں میں جیتتا بھی اور ہارا بھی۔ اس کی بلا وجہ کی نفرت و تضحیک اور تذلیل نے وحشی و جنونی اسامہ کا غصہ ابھارا ہے۔ کتنا اذیت ناک عمل ہوتا ہے اپنی اخلاقیات کے برخلاف عمل کرنا۔
آپ کا اسامہ تو کب کا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اب صرف ایک ضدی اور سرکش انسان موجود ہے۔ وہ ان کے آگے اپنے زخم کھول کر بیٹھ گیا۔ میری جان، ایک لڑکی کے لیے تم جیسے مضبوط و توانا شخص کا ٹوٹنا مناسب ہے؟ اوہ پھپھو، لڑکی نے نہیں، اس کی ضد اور نفرت نے مجھے بدل ڈالا ہے۔ میری بات مانو تو سائے کے پیچھے بھاگنا بے وقوفی اور وقت کا ضیاع ہے۔ بھابھی جان تمہارے لیے کتنی اچھی اچھی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پسند کر ڈالو۔ بھابھی کی تنہائی اور اس گھر کی ویرانی سے مجھے بھی وحشت ہونے لگی ہے۔ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھرتے وہ محبت سے بولی، بچپن سے آج تک جو میں نے چاہا وہ حاصل کیا، اور یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ میں جب تک کسی پسندیدہ چیز کو حاصل نہ کر لوں بے چینی و بے قراری رہتی ہے۔ ویسے بھی وہ اب میری ضد بن گئی ہے، دوسری صورت میں تو شاید میں اس کے اصول سے دستبردار ہو جاتا، مگر اب نہیں۔ اس کے وجیحہ روشن چہرے پر ضد اور خود سری عزم بن کر چھا گئی تھی۔ مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے اسامہ، میری جان، مجھے لگ رہا ہے تم صرف ایک لڑکی کی خاطر۔ نگہت اس کے دراز سراپا پر نظر ڈال کر بولی، کیا باتیں ہو رہی ہیں پھپھو بھتیجے میں؟ ملازمہ کی ہمراہی میں فوزیہ بیگم ٹرالی سمیت داخل ہو کر مسکراتے ہوئے بولی، میں اسے احساس دلا رہی ہوں گھر کی تنہائی کا۔ نبیل ایک بیٹے کا باپ بن چکا، ارشد منگنی شدہ ہو گیا، ماشاءاللہ یہ ابھی کوارے ہی گھوم رہے ہیں۔ ہم تو کوشش کر کے ہار مان کر بیٹھ گئے ہیں، تم ہی سمجھاؤ تو شاید انہیں سمجھ آ جائے۔ فوزیہ بیگم ملازمہ کی لائی ہوئی ٹرالی اپنے قریب کرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئی، ممی آپ اس قدر دل برداشتہ نہ ہوا کریں۔ وہ مسکرا کر بولا، اکلوتی اولاد میں سب سے بڑی خرابی تو یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہی کہا منواتی ہے۔ سوچ لینا اسامہ، میں اب جب تک تمہاری منگنی نہیں کر دیتی یہاں سے جاؤں گی نہیں، چاہے وہاں میرے بہو بیٹے لڑ لڑ کر پورے محلے والوں کو تنگ کر دیں۔ نگہت کی وارننگ پر وہ مسکرانے لگا، جبکہ فوزیہ بیگم بے اختیار ہنس پڑی۔ ابھی تک ان دونوں کی لڑائیاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ لمازمات کی پلیٹ انہیں پکڑاتے ہوئے بولے، نہیں، صبح لڑتے ہیں شام کو دوستی ہو جاتی ہے۔ اماں جان کی کوئی ملنے والی آئی ہے کسی گاؤں سے، میں چائے انہیں وہیں دے آتی ہوں۔ فوزیہ بیگم مگوں میں چائے نکالتے ہوئے بولی، کوئی خاص جاننے والی ہوں گی، ورنہ اماں جان نے تو تقریباً لوگوں سے ملنا جلنا ترک ہی کر دیا ہے۔ سامہ ان کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے بولا، پہلے کبھی نہیں دیکھا انہیں۔ نگہت شانے چکاتے ہوئے بولی۔ اس وقت ملازمہ دروازہ نوک کر کے اندر آ گئی۔ چھوٹے سرکار، آپ کو اماں جان یاد فرما رہی ہیں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ اماں جان اس وقت یاد؟ سامہ مگ خالی کر کے ٹیبل پر سے اٹھ گیا۔ ملازمہ کا انداز کچھ سہما سہما تھا جو اس نے بغور نوٹ کیا تھا۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہونے لگی۔ اماں جان تو اپنے ملنے والوں کے سامنے کسی کی بھی موجودگی برداشت نہیں کرتی، پھر تمہیں کیوں بلایا ہے؟ ان کی عادت جانتے ہوئے انہیں سلام کرنے کے بعد میں یہاں آ گئی تھی۔ نگہت بیگم کچھ حیرانی سے بولی، اماں جان کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، ملوا رہی ہوں گی ان سے۔ فوزیہ پیار بھری نگاہیں اس پر ڈالتے ہوئے بولی، اوکے میں جاتا ہوں۔ سامہ چپل پہن کر کمرے سے نکل گیا۔ آئیے، اس کے سلام کے جواب میں اماں کی عجیب سی سرد اور طنزی آواز اسے پریشان کر گئی تھی۔ وعلیکم السلام پتر، کیسے ہو؟ بھاری بھرکم بڑی چادر میں لپٹے وجود نے جب اس کے قریب آ کر سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے اسامہ کو شوق لگا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ یہ منشی کی بیوی ہیں اور یہاں تم سے اور تمہاری بیوی سے ملنے آئی ہیں، جسے ساتھ لے کر تم بارش میں ایک رات ان کے گھر رکے تھے۔ اماں جان نے ان کی وجہ سے اپنے چہرے کو اور لہجے کو کنٹرول میں رکھا تھا۔ وہ حسب و نسب اور خاندانی ناموس پر جان نچھاور کرنے والی عورت کس طرح ایک غیر عورت کے سامنے اپنے اندرونی معاملے ظاہر کر سکتی تھی، مگر ان کے چہرے اور آنکھوں کی سرخی ان کے اندر پھٹتے آتش فشاں کو ظاہر کر رہی تھی، اور لفظ بیوی نے وہاں موجود زینت بیگم اور اندر داخل ہوتی فوزیہ اور نگہت کو سکتے میں مبتلا کر دیا تھا، اور اسامہ کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ کبھی اس طرح کی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے۔ اس نے ان کے سامنے اپنا کردار ظاہر کرنے کے لیے اس رات جھوٹ بولا تھا، جس پر لائبہ بہت خفا ہوئی تھی، مگر اس نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی، اسے صرف اپنے کردار کی فکر تھی۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی، ہری آنکھوں والی، بالکل گلاب کی پھول جیسی لڑکی تھی۔ وہ بول رہی تھی۔ کمرے میں موجود سب کی نگاہیں اسامہ کے چہرے پر تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے اعصاب جان ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ ذہنی انتشار کے بدترین لمحے سے گزر رہا تھا، سوچیں مفلوج ہو گئی تھی، دماغ شل، اس کے اندر زبردست آندھیاں چل رہی تھی، ایک قیامت مچی ہوئی تھی۔ وہ جو خاندان بھر کا لاڈلا و پسندیدہ فرد تھا، جس کی ذہانت و لیاقت، شجاعت و شرافت سے سب کے سر فخر سے بلند تھے، اس کی سنجیدگی، متانت پر پرخلوص شخصیت کے سب چھوٹے بڑے گرویدہ تھے۔ وہ با اخلاق و با کردار، با اصول و با ضمیر تھا۔ اس کے خیالات و نظریات، ضابطے و فیصلے اس قدر ٹھوس، شفاف اور پائیدار ہوتے کہ اماں جان جیسی مضبوط فیصلے کرنے والی ہستی خاموشی سے مان جایا کرتی تھی۔
کیونکہ اس کی شخصیت تھی ہی اتنی روشن اور مکمل، مگر اس وقت جو اس کی ذات کا تاریک پہلو سامنے آیا تھا، اس دویز تاریکی نے ان سب کے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ابھی کہہ دے گا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ جھوٹ اور بکواس ہے، لغو الزام کی طرح، کسی ڈراؤنے خواب، کسی بدہیت خیال کی طرح۔ سب کی منتظر نگاہیں اس کے چہرے پر تھی۔ آپ تشریف رکھیے نا ماں جی، اس نے چہرے پر بشاشت اور اطمینان ظاہر کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے سنجیدہ وجیہہ چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ خطرناک اور طاقتور طوفان پہلے سمندر کی کوکھ میں ہلچل مچاتے ہیں، سطح آب پر ان کی حشر زمانیاں بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک طوفان موجزن تھا، مگر چہرہ اس کا سطح آب کی طرح پرسکون تھا۔ جیتے رہو بیٹا، لمبی عمر پاؤ، وہ اس کے سلام کے جواب میں سر پر اس کے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ گاؤں والے سب بہت یاد کرتے ہیں، تمہیں دعائیں دیتے ہیں، اخباروں میں سے فوٹو کاٹ کر اپنی بیٹھکوں اور ڈیروں پر لگا رکھتے ہیں، تمہاری اچھی باتیں اخباروں میں پڑھ کر ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ سامع نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا۔ وہاں موجود خواتین کی خاموشی بظاہر ان دونوں کی گفتگو کے لیے تھی، مگر آپس میں ان کی وابستگیاں، تعلق داریاں، ذہنی اور روابط اتنے مستحکم تھے کہ وہ بآسانی اس وقت ان کی سوچوں اور خیالات و احساسات تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ آپ نے کھانا وغیرہ کھایا؟ اس نے اپنے خیالات کو جھٹکا۔ اللہ کا شکر ہے، ابھی چائے وغیرہ سے فارغ ہوئی ہیں، اب میں جاؤں گی۔ صبح یہاں آنکھیں ٹیسٹ کروانے آئی تھی تو مجھے خیال آ گیا تم کارڈ دے کر آئے تھے۔ میں نے تمہارے چچا کو بتایا تو وہ پہلے ہی گاؤں میں اخبار میں تصویر دیکھ کر بتا چکے تھے کہ تم ان کے مالک کے بیٹے ہو، چنانچہ وہ مجھے تم سے ملوانے لے آئے۔ سچ بیٹا، تمہارے اخلاق و مروت، غربہ پروری نے ہمیں بھولنے نہیں دیا۔ ان کے لہجے میں سچی مسرت پناہ تھی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کچھ دن یہاں رک جائیے۔ اف، کبھی کبھی یہ اخلاقیات کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ شعلوں میں گھر کر بھی مسکرانے پر مجبور تھا۔ نہیں، میں جاؤں گی، میری بہو کا دوسرا بچہ ہوا ہے، وہ چلے میں ہے، اپنی بیوی کو میرا پیار دینا۔ ساونت اس کی ہری آنکھیں ابھی تک نہیں بھولی ہے۔ وہ برابر بیٹھی اماں جان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ کیسی لگی آپ کو ہماری بہو اور ملاقات کب ہوئی تھی؟ فاضیہ بیگم کے لہجے کی لرزش اس نے واضح محسوس کی تھی، بظاہر ان کا لہجہ نارمل لگ رہا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، چھاج مینا برس رہا تھا، رات کا وقت تھا جب میرے ملازم نے بتایا کہ سڑک پر کار میں ایک جوڑا بہت پریشان بیٹھا ہے۔ کار خراب ہونے کے باعث میں نے سوچا اتنے خراب موسم میں یہ لوگ کہاں جائیں گے، تنہا مرد تو کہیں بھی رات گزار سکتا ہے، مگر لڑکی کے لیے مسئلہ ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے اس رات انہیں گھر میں جگہ دے دی، بلکہ اپنی بہو بیٹے کا کمرہ انہیں دے دیا تھا جو خالی تھا۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ چھوئی موئی سی لڑکی ان کی بیوی ہے، بہت نازک سی وہ لڑکی کچھ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، اس رات کا، اس صبح کا سارا احوال سنا رہی تھی۔ اسامہ تو گویا انگاروں پر پاؤں رکھے ہوئے تھا، زندگی میں یہ مقام بھی کبھی آئے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس رات اس نے اپنی اور لائبہ کی پوزیشن صاف کرنے کے لیے پہلا جھوٹ بولا تھا۔ آج اسی جھوٹ کا بیچ کانٹے دار درخت بن کر اس کی عزت و کردار کے لباس کو تار تار کرنے کے لیے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جو انسان کا اعتبار و اعتماد قتل کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی قابل بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس رات اس نے کسی برے عمل کے لیے جھوٹ نہیں بولا تھا، نہ اس وقت اس کے دل میں لائبہ نور کے لیے چاہت کا جذبہ معجزن تھا۔ وہ صرف اپنے کردار کو بے داغ و شفاف رکھنا چاہتا تھا، مگر اب وہ بیک وقت 2 راستوں پر گامزن ہو گیا تھا۔ اگر وہ اقرار کرتا تو سب سے زیادہ مخالفت و جہاریت کا سامنا اسے اماں جان سے کرنا پڑے گا، جو کسی آتش فشاں پہاڑ کی مانند سکون سے بیٹھی تھی، مگر ان کا حد سے زیادہ سرخ چہرہ اور سوچ میں ڈوبی آنکھیں ان کے اندر پکتے لاوے کا پتہ دے رہی تھی۔ ان کے بعد فوزیہ بیگم ماں کے ہونے کے حوالے سے اس قدر حد درجہ اپسٹ نظر آ رہی تھی۔ ان کے بعد دوسرے رشتوں کا نمبر آئے گا، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کا کردار خراب ہوتا ہے۔ وہ یہ الزام کسی طور بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اسے عیاش و بد فطرت کہے۔ اگر وہ اب درست صورتحال بتاتا بھی ہے تو ان حالات میں کون سچ مانے گا، جبکہ وہ واضح کر چکی ہے کہ برسات کی رات انہوں نے ان دونوں کو اپنے بہو بیٹے کا کمرہ بھی دیا تھا۔ وہ دونوں جس طرح کمرے میں رہے تھے، اس بات کو ان دونوں کے علاوہ صرف ان کا رب جانتا ہے، کیونکہ وہ بھی شریف و مضبوط کردار کا مالک تھا تو لائبہ بھی باحیا اور باعصمت لڑکی تھی۔ مگر
اس مگر سے آگے اس کے دماغ میں صرف سائیں سائیں ہوا کا شور تھا۔ اس کی ناؤ بھٹک کر بھنور میں پھنس گئی تھی۔ اسے ہر چیز گول گول گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تائی، پھپھو، ممی سب ماں جی سے اس کی فرضی بیوی کے بارے میں مکمل معلومات اس خوبی سے حاصل کر رہی تھی کہ وہ محسوس بھی نہ کر سکی کہ یہاں اس کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس دوران وہ گونگا بہرا بنا، بلکہ اندھوں کی طرح نگاہیں جھکائے بیٹھے رہنے پر مجبور تھا۔ بیٹا میں اب چلوں گی، انہیں تفصیل بتانے کے بعد وہ ملازم کے اشارے پر اٹھتے ہوئے بولی۔ دوبارہ آئے تو کچھ دن رکیے گا ضرور، حالات بھی کچھ بھی ہوں، اخلاق تو انسان کو بلند ہی رکھنا چاہیے۔ ضرور ضرور، تم بھی بہو کو لے کر آنا جب وہ میکے سے آ جائے، تو سادہ مزاجی سے کہتی ہوئی سب سے مل کر کمرے سے چلی گئی۔ پھپھو جان حسب روایت انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئی۔ اماں جان نے تحفے اور سوغاتیں بھی ان کے ہمراہ کی تھیں۔ اب کمرے میں جامد سکوت طاری تھا۔ سب لوگ اس سے وضاحتیں سننے کے لیے بے چین و بے قرار تھے، مگر اماں جان کے چہرے پر موجود تاثرات کسی کو بولنے کی اجازت نہ دے رہے تھے۔ فوزیہ بیگم کے آنسو خاموشی سے ان کے جھکے ہوئے چہرے پر بہتے ہوئے ساڑی کے پلو میں جذب ہو رہے تھے۔ اماں جان ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ اماں کی خاموشی ناقابل برداشت تھی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھیں صرف اس کی طرف اٹھا کر دیکھا۔ ان کی بھیگی آنکھوں میں اس کی محبت کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں، اعتماد اور مان کا لہو دیکھ کر اس کے اندر تک درد کی تیز لہر دوڑ گئی تھی۔ منشی کی بیوی غلط کہہ رہی تھی، تم نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے رات گزاری تھی۔ اماں جان پلیز۔ جسم کا سارا خون ایک دم میں اس کے چہرے اور آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ بہت احتیاط اور محتاط انداز میں زندگی گزارنے والے شخص پر بہت نازک وقت پڑا تھا۔ اماں جان نے غصے میں کچھ اس طرح کے لفظ استعمال کیے کہ اس نے ان کی حالت سمجھنے کے باوجود غصے، جھنجھلاہٹ اور ندامت کے مارے رگوں میں انگارے دوڑتے ہوئے محسوس کیے۔ میری ممتا اور نرمی سے تم نے بہت غلط فائدہ اٹھایا اسامہ۔ بتاؤ تم نے کب شادی کی؟ اگر نہیں کی تو میری تربیت میں، تعلیم میں کب اور کہاں ایسی کمی رہ گئی کہ تم اتنے گھٹیا اور گھناؤنے کھیل کھیلنے لگے؟ اماں جان، فار گاڈ سیک، آپ کس انداز میں گفتگو کر رہی ہیں؟ کیا میں اتنا رذیل اور بے اہمیت انسان ہوں؟ منشی کی بیوی سچ کہہ رہی تھی، اس کو تمہارے رویے نے بھی ثابت کیا۔ تم اسے پہچان گئے تھے۔ اب تمہارے انکار سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم نے منشی کی بیوی سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے، کیونکہ اس طرح تم اسے اپنے پاس کمرے میں۔ آپ کو اپنی تربیت اور تعلیم پر ذرا اعتماد نہیں اماں جان۔ غصہ، بے بسی، پریشانی، الجھن سے اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اماں جان کا رویہ ایسا تھا جیسے کسی مجرم کو پھانسی دینے والے سفاکو بے رحم جلاد کا ہوتا ہے، ہر جذبہ و احساس سے آ رہی۔ بیٹا بات کیا ہے؟ آپ حقیقت بتائیے۔ آپ کا بچپن، لڑکپن اور جوانی سب ہمارے سامنے ہے۔ آپ بہت زیادہ سنجیدہ، کم گو اور تنہائی پسند کم عمری سے ہی رہے، مگر یہ جو صورتحال پیش آئی ہے اس نے ذہن الجھا کر رکھ دیا۔ درست بات آپ کے بتانے سے ہی معلوم ہوگی۔ آپ کا کردار روشن و صاف تھا اور ہے، مگر اس وقت مجھے داغ آپ کے کردار پر لگ رہے ہیں، وہ آپ کی تصدیق سے صاف ہوں گے۔ کوثر بیگم اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولی۔ جی تائی جان، میں نے نکاح کر رکھا ہے۔ اس نے رک کر اپنے کردار پر لگنے والے غلاظت و بدنامی کے سیاہ داغ لگنے سے پہلے ہی صاف کر دیے۔ اسے احساس تھا وہاں بیٹھے لوگوں کے لیے اس کا اظہار کسی لرزہ خیز دھماکے سے کم نہیں ہوگا۔ وہ ایک لمحے بھی وہاں نہیں ٹھہرا تھا۔ کار کی چابی اس کی جیب میں تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا پورچ میں آیا اور کار لے کر ہوا کی طرح گیٹ سے نکل گیا۔ اس کے اعصاب ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، دماغ بھاری پتھر میں تبدیل ہو گیا تھا، ہاتھوں میں اسٹیئرنگ کھلونے کی مانند گھوم رہا تھا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کا دماغ بھی سائیں سائیں کر رہا ہوگا اور آپ لوگ بھی اسامہ سے جواب مانگنا چاہیں گے کہ اس نے ایسا بولا تو بولا کیوں۔ ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ اس نے اس رات اس طرح کیوں کیا، کیونکہ ہمیں سچویشن کا پتہ ہے، بٹ ہم یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایسا بولا کیوں؟ نکاح تو ہوا ہی نہیں آپ کا۔ تو خیر پتہ نہیں اب اسامہ کیا کرنے جائے گا اور کیا کرے گا، کیا کرنا چاہتا ہے یہ بندہ۔ بیچاری کو اس نے سائیکو پیشنٹ بنا دیا ہے، اور یقیناً وہ اس کو ان چیزوں میں الجھا کر اس چیز کا بینیفٹ لے گا، اور شاید وہ لے بھی رہا ہے اس چیز کا، اس کو اس طرح سے مینٹلی ٹارچر بھی کر رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کہانی میں کیا موڑ آتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اور اب میں کہہ نہیں سکتی کہ میں آپ لوگوں کو اگلی ایپیسوڈ کب دوں گی، بٹ
زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور جلدی دوں گی آپ لوگوں کو. آپ لوگ ٹینشن مت لیجیے گا اگر میں نہیں دے رہی تو یقیناً میں بہت زیادہ مصروف ہوں, اسی لیے آپ لوگوں کو ایپیسوڈز پرووائڈ نہیں کر رہی. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.